Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, ahlan wa sahlan wa marhaba, mashallah. We have two beautiful guests, mashallah, from Youth Club. Ek to Youth Club ke bani. Third is not beautiful, you mean? Huh? Third is not beautiful. He is more than beautiful, you know. He's saying only two words. تو ماشاءاللہ زاوی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر جی الحمدللہ. رمضان کیسا گزرا آپ کا؟ بہترین جا رہا ہے ماشاءاللہ. ایز ایکسپیکٹڈ یا اس سے اوپر یا نیچے کیسا؟ آئی تھنک ایز ایکسپیکٹڈ. یعنی کووڈ کی سچویشن میں آپ کو پتہ ہے جو ہم بیسٹ کر سکتے ہیں وہ ہم لوگ کر رہے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ایک چیز جو میں مس کر رہا ہوں وہ جو ہمارا تراویح تفسیر کا سیشن ہوتا تھا اس دفعہ ہم نہیں کر پائے بیکاز obviously SOPs کو فالو بھی کرنا ہوتا ہے اور ہم چاہتے تھے کہ لوگوں کے لیے ہم ڈیفیکلٹی کریٹ نہ کریں کیونکہ ظاہری بات ہے جب بہت سے لوگ آتے ہیں, لیڈیز ہیں, جینٹس ہیں, بچے ہیں, تو پھر SOPs کو فالو کرنا پاسبل نہیں ہوتا. تو بہرحال ہم لوگوں نے اس دفعہ تھوڑا سا کمپرومائز کیا ہے لیکن آئی ایم ویری ہیپی کہ ماشاءاللہ اس قسم کے پروگرامز ہو رہے ہیں, تفسیر کلاسز ہو رہی ہیں ماشاءاللہ. ٹی وی شوز بھی کچھ ہو رہے ہیں جی بالکل مختلف, جیو پہ ہو رہا ہے, ہم پہ ہو رہا ہے, آج ٹی وی پہ بھی ہو رہا ہے, اس کے علاوہ ایک آدھ اور پہ بھی ہو رہا ہے, بس پی ٹی وی پہ ہو رہا ہے. لیکن انفیکٹ آج میرے فادر جو ہے نا وہ چینل اسکرول کر رہے تھے تو ایک پہ آپ آ گئے تو ان کا تھا زاوی آئے ہوئے ہیں تو آئی واز الحمدللہ ہیپی کہ مین اسٹریم میڈیا پہ بھی ہماری دعوت پہنچ جی جی الحمدللہ کا بہت کرم. شیخ علی ہاؤ آر یو؟ ماشاءاللہ رمضان کیسا گزرا ہے؟ Same. ایسا جو لوگ چیلنج فیس کر رہے ہیں انہوں نے بڑا پریکٹیکل بلکہ پروفیشنلسٹ بن کے اپنا اسکیجول پلان کیا تھا اینڈ دے آر ناٹ گوئنگ اباؤٹ دی پلان. وہ ڈی موٹیویٹ ہو رہے ہیں کہ یار میں نے اتنا کچھ کرنا تھا لیکن نہیں کیا. تو ان کے لیے کوئی نصیحت چھوٹی سی؟ وہ میں سمجھتا ہوں موٹیویشن کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے. ایک تو وہ لیکچرز وغیرہ ریمائنڈرز وغیرہ سنتے رہیں فضیلت کے اعتبار سے وہ چیزیں, اور بے شک میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیزیں کم کر دیں جو ٹارگیٹس ہیں. کبھی کبھی ہم موٹیویشن میں بہت زیادہ ریئلسٹک پلانز بنائیں کیونکہ ہم ان ریئلسٹک ہو جاتے ہیں پلانز بناتے وقت اور ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز کر دیں گے لیکن ایگزیکٹلی ہم ان چیزوں کو اسکپ کرتے ہیں کہ جیسے ہمیں کسی کوئی بلاوا آ جائے گا, ٹائر پنچر ہو جائے گا, کہیں جانا پڑ جائے گا تو اس کو ہم نے بفر ٹائم نہیں رکھا ہوا تھا. تو ڈونٹ بی ڈس اپوائنٹڈ, ایٹ لیسٹ آپ کو نیت کا تو اجر مل ہی رہا ہے. اور اسپیشلی یہ ہے کہ جتنا بھی آپ اچیو کریں انشاءاللہ بس اس کو کوشش کریں کہ ساری زندگی مینٹین کریں. آج کا جو پاکستان میں اگر حالات دیکھیں ہم لوگ, قتل و غارت بھی ہو رہی ہے, کچھ عرصہ پہلے عورت مارچ بھی گزری, بچیوں کا ریپ ہو رہا ہے, ٹی وی چینلز کی تعداد کثرت سے بڑھتی جا رہی ہے, بڑی بڑی بلڈنگز ہو رہی ہیں, لوگوں میں اسٹنجینس اور مائزرلینس پیدا ہوتی جا رہی ہے, ہر بندہ پیسے کے پیچھے. ایک سلیوری کا کانسیپٹ ابھی تک ختم نہیں ہوا, طریقہ چینج ہو گیا سلیوری کا. تو یہ سب کو دیکھنے کے بعد ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ لوگوں سے آج ہم مائنر سائنس آف دا ڈے آف ججمنٹ میں بات کریں. وہ سائنس جو کہ آج ہم کرنٹلی دیکھ بھی رہے ہیں اپنی آنکھوں سے, اور دوسری چیز یہ کہ جو فیوچر میں آنے والے ہیں تاکہ ہمیں اس کے بارے میں قرآن و سنت سے گائیڈنس ملے. تو زابی ہم لوگ مائنر سائنس کے بارے میں پڑھتے کیوں ہیں؟ ان کا بینیفٹ کیا ہوتا ہے؟ کیا اتنے امپورٹنٹ بھی ہے کہ اس کے بارے میں پڑھنا چاہیے یا اس کے بارے میں سیکھنا چاہیے؟ کیا بینیفٹ ہے اس کا؟ ویسے دیکھیے, ایک تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ کو یہی نہیں پتا نا کہ مائنر سائنس کیا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک بندہ گاؤں سے اٹھ کے آ گیا اور اس کو یہ نہیں پتا کہ یو ٹرن والا جو سائن ہے اس کا مطلب کیا ہے, اور جہاں پہ اگر ایک ریڈ لائٹ لگی ہوئی ہے اس ریڈ لائٹ کا مطلب کیا ہے. تو اگر ایک بندہ گاؤں سے اٹھ کے آیا, اس نے آج سے پہلے کبھی شہر میں نہیں آیا, اس نے آج سے پہلے کبھی اسٹریٹ لائٹ نہیں دیکھی, اس نے کوئی سگنل نہیں دیکھا, تو وہ یو ٹرن کا اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ یہاں پہ یو ٹرن تھا, یا کہیں پہ اگر ریڈ لائٹ آ رہی ہے وہ ریڈ لائٹ پہ نکل رہا ہے, گرین لائٹ پہ بریک لگا رہا ہے, مطلب کنفیوزڈ ہوگا. اور اس کی زندگی جو ہے نا وہ مطلب اس کے سامنے بڑی بڑی نشانیاں آ رہی ہیں اور وہ ساروں کو مس کر رہا ہے. تو ہم لوگ جو ہیں اگر ہمیں یہی نہیں معلوم کہ آپ کے آخرت کی نشانیاں کیا ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ آخرت آپ کے سر پہ آ چکی ہو اور آپ ابھی تک غفلت میں بیٹھے ہوئے ہیں اس میں کہ جی ابھی تو آخرت بڑی دور ہے, ابھی تو بڑی دور ہے. حالانکہ یہ ساری نشانیاں یکے بعد دیگرے آپ کو دکھائی جا رہی ہیں اور آپ کے سامنے آ رہی ہیں, یٹ آپ وہ ہیڈلیسنس کی سٹیٹ میں پہنچ چکے ہیں. اپنے آپ کو بھی ڈینجر میں ڈال رہا ہے اور دوسروں کو بھی ڈینجر میں ڈال رہا ہے. جو آپ نے ہیڈلیسنس والی بات کی نا, آیت آ رہی ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. 1400 سال پہلے قرآن کی آیت ہے کہ قیامت کا دن جو ہے وہ لوگوں کے قریب آ پہنچا ہے اور وہ ہیڈلیسنس میں پڑے ہوئے ہیں اور ادھر ادھر. آپ کو پتہ ہے سب سے پہلا جو سائن ہے نا مائنر سائنس میں, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہے, کی پیدائش ہے, اور دوسرا ان کا یہاں سے جانا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا, کسی اور رسول کا انتظار ہم نہیں کر رہے. یعنی آپ سوچیں کہ this should be enough for us to understand کہ we are not waiting for any more prophets to come. ہم کسی اسکرپچر کا بھی انتظار نہیں کر رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا آنا اور قیامت کا آنا یوں ہے, مطلب میرے بعد بس قیامت ہے اور کچھ نہیں. اگر ہم امیجن کریں نا اس دنیا کی ورلڈ ہسٹری کو
کہ یہ دنیا بنی کب, انسانیت آدم السلام کب آئے. تو اگر ہم دیکھیں تو آدم علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مین چنک تھا سمجھ لیں 90% گزر چکا ان سے پہلے, کیونکہ 950 سال تو نوح علیہ السلام کی دعوت کی عمر تھی اور بڑی بڑی عمریں تھیں. تو ہم تو بالکل قیامت کے تو اللہ کے نبی قریب آ رہے ہیں, بالکل, تو ہم تو بالکل قیامت کے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں بے شک بے شک, اور بالکل وی آر اباؤٹ ٹو فال. میں 16 months پہلے آئی واز ان حرم, آپ بھی ساتھ تھے, ہم نے ذرا عجیب چینجز دیکھی حرم میں. صحیح بات ہے, لاکسٹس ٹھیک ہے, اور بڑے بڑے ٹڈی دل اور یہ چیزیں ٹھیک ہے. پھر حرم میں کبھی بھی سیلز گرلز نہیں دیکھی اس طرح سے کاؤنٹرز پہ, ریسپشن پہ, جتنا وہ سیلز گرلز زیادہ تھیں. اچھا, اور لوگ نا عمرے کو ایک ریکریشنل ٹرپ بنا دیا لوگوں نے, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے آپ عبادت بھی کریں سر, لیکن آنا ہی ریکریشن ہنی مون پہ آ رہے ہیں. although we support کہ آپ ہنی مون پہ ملیشیا جانے کی بجائے مکہ آئیں, لیکن just don't go to Hardee's and stuff like that, اور نماز پڑھ کے سلام پھر کے نکلے, کوئی ذکر اذکار, کوئی تلاوت, کوئی طواف, لگژری ٹرپ بنا دیا. بازاروں کی رونقیں بہت زیادہ تھیں, ایسا نکل گیا, شاپنگ ہو رہی ہے, نماز پڑھتے ہی مالز بھر جاتے. حالانکہ حرم میں آنے کا مقصد اللہ تعالیٰ سے ایک عبادت کرنا تھا. اچھا, پھر اور گرینری شیخ, حالانکہ حجاز بیرن ہے لیکن گرینری ویلیز گرین ہو رہی تھیں. صحیح بات ہے. جو 2009 میں نے عمرہ کیا تھا اور ابھی جو کیا تھا 16 months پہلے, اٹ واز گرین. اور ایک ون آف دا مائنر سائنز از یہ ہے بالکل, حجاز ول بی گرین اگین, بالکل گرین ہو جائے گا. اور کس طرح سے چینجز دیکھیں, جو لوکسٹ ہوتے ہیں, ٹڈی وغیرہ ہوتی ہے, یہ گرینری پہ آتی ہے, بیرن جگہ پہ نہیں ہوتی. ان کا جو آنا ہے دیٹ واز اے سائن. تو اس طرح کی مختلف چیزیں دیکھ کے میں حیران ہو گیا کہ یہ کتنے کوئکلی چینجز آ رہی ہیں. اور آپ تمام انسانی ہسٹری دیکھیں, ابا جان تک سب گھوڑوں پہ, گدھوں پہ, خچر پہ, اونٹ پہ سوار ہو کے آ رہے ہیں. مطلب لائف سٹائل سیم رہا, کوئی جہاز پہ اڑ کے نہیں گیا, یا کوئی کسی کی فیس ٹائم کسی نے بات نہیں کی. ہمارے ابا جان کے دور سے لے کے ہم تک کتنا ابرپٹ چینجز آئے ہیں اس ورلڈ کی ہسٹری میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم حدیث دیکھیں, میں ایک حدیث پڑھا تھا جس میں 6 چیزیں بتائیں کہ جب تم دیکھو کہ لوگ نماز کو چھوڑ رہے ہیں, بڑی بڑی بلڈنگز بن رہی ہیں, یعنی ان یعمر خراب دنیا و یخرب عمرانها, لوگ آلریڈی بلٹ ولیجز کو ڈسٹروائے کر رہے ہیں, کشمیر, غزہ, فلسطین, الیپو, سب, وہ یعمر خراب دنیا, اور جو خراب دنیا یعنی لینڈ ہے, ڈیزرٹ ہے, اس کو ہائی رائز بلڈنگ, اسکائی اسکریپرز بنا رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہو گئی. تیسری چیز اللہ کے نام پہ قسمیں کھا رہے ہیں اور ان کو توڑ رہے ہیں. چوتھی چیز لوگوں کو قرض کر رہے ہیں, مطلب جو ہے نا گالی گلوچ, گندے الفاظ پکار رہے ہیں. برائبری اور ایڈلٹری عام ہو گئی ہے, آخرت کو چھوڑ کے دنیا پریفر کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا فَإِذَا رَأَيْتَ ذَلِكَ فَنِجَا النِّجَا, جب تم یہ دیکھو تو پھر بچاؤ اپنے آپ کو, بچاؤ اپنے آپ کو. سو یہ ہو نہیں رہا. بے شک. اصل میں ایک اور مجھے حدیث, اصل میں آج کچھ ویڈیوز بھی پہنچی میرے تک, آپ تک بھی پہنچی ہوں گی, اور کچھ ہمارے ملک کی صورتحال جو ہے نا اس وقت کافی ٹینس ہے. اور مجھے وہ حدیث یاد آ رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے نا الحرج بہت زیادہ ہوگا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے, تو آپ نے کہا یہ قتل و غارت ہے, قتل و غارت ہے. اور پھر بعض روایات میں یہ بھی کہا کہ جو مارنے والا ہے اس کو نہیں پتا وہ کیوں مار رہا ہے, اور جو مرنے والا ہے اس کو نہیں پتا اس کو کیوں مارا جا رہا ہے. ہمارے ملک میں اس وقت ایک بہت سچویشن کریٹ ہوئی, آپ سب کو معلوم ہی ہوگا. ایک پارٹی جو TLP ہے ان کا اور پولیس کا آپس میں بہت زیادہ جھڑپ شروع ہو گئی. تو میں چاہتا ہوں کہ اس پہ بھی ہم تھوڑی سی روشنی ڈال لیں اور لوگوں کو ایک بیلنسڈ اوپینین بتائیں کہ اصل میں کیا ہے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی کوئی توہین ہوتی ہے اور جب بھی کوئی ان کے بارے میں توہین امیز خاکے بناتا ہے, جیسے فرانس میں ہوا, جیسے اور کنٹریز میں, ڈچ کنٹریز میں ہوا, تو یہ ظاہری بات ہے پوری مسلم امت کا غم و غصہ اس کے اوپر سامنے آیا. لیکن فرانس کا جو اپنا ایک ڈھیٹ پن آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے پہلے تو یہ سارا کچھ معاملہ ہوا, اس کے بعد انہوں نے اپنی بلڈنگوں کے اوپر, آفیشیل عمارتوں کے اوپر وہ کارٹونز کو دوبارہ سے چھاپا اور شائع کیا اور مزید یہ کام کیا. تو یہ جو پارٹی ہے TLP جن کی طرف سے یہ مطالبہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان کی طرف سے یہی مطالبہ ہوگا کہ کم از کم, اور اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو جو فرینچ جو سفیر ہے اس کو
دھکے مار کے ملک سے باہر نکالا جائے. مطلب اس کو یعنی اس میں تو کوئی دو رائے میرا خیال ہے ہونی ہی نہیں چاہیے کہ اس کو نکالنا چاہیے. دس از دا لیسٹ وی کین ڈو ایز اے سائن آف پروٹیسٹ کہ ہم آپ کی اس حرکت کو بالکل قبول نہیں کر رہے. بالکل. انڈیا کے سفیر کو کتنی دفعہ ہم نے واپس بھیجا ہے. بالکل. تو یہ بات تو دیکھیں ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے مطلب اس کو ہلکا بالکل نہیں لینا. میں سمجھتا ہوں کہ مسلم امت کی طرف سے یہ سگنل جانا چاہیے اور ہمیں میں بتاؤں آنیسٹلی اسپیکنگ ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے. یعنی جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں نا ان کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ جی رزق بند ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا ہمارے پہ سینکشن لگ جائیں گے. اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے نا پھر آپ کو کسی چیز کا کوئی غم نہیں ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو مطالبہ ہے وہ بالکل درست تھا, اس میں کوئی ایسی شک کی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں پورا پاکستان پوری مسلم امت آپ کے ساتھ اس پیج پہ آپ کے ساتھ ہے. دا پرابلم از کہ جہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو طریقہ کار ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اصل میں نا آپ جو آپ کے دشمن ہیں نا ان کے پلاٹس کو سمجھیں. مسلمانوں کو آپس میں لڑا دینا جہاں پہ ایک مسلمان کو نہیں پتا میں دوسرے کو کیوں مار رہا ہوں, دوسرے کو نہیں پتا مجھے کیوں مارا جا رہا ہے. ایک طرفہ ہمارے طرف ویڈیوز آئیں کہ جہاں پہ پولیس والوں کو مارا جا رہا ہے, پھر اب ایک اور نیا سلسلہ ویڈیوز کا شروع ہوا جہاں پہ پولیس والے جو ہیں وہ تشدد کر رہے ہیں, وہ لوگوں کو شہید کر رہے ہیں. تو یقین کریں دل ہمارا پھٹتا ہے اور خون کے آنسو ہوتا ہے کہ یار سبحان اللہ ہم لوگ ایک ہی ملک میں رہنے والے لوگ ہیں, سارے کے سارے مسلمان ہیں, کلمہ پڑھنے والے ہیں اور آپس میں لڑ پڑے ہیں یار. مطلب یہ بہت ایک فرسٹریٹنگ بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو ایک پیج پہ آنا چاہیے کہ دیکھو ہم سب جو ہے نا ہمیں واقعی میں سب کو مل کر پروٹیسٹ کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی آپ کا احتجاج ہے, جس طرح کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کرتی ہے کچھ بھی, آپ ضرور احتجاج کریں, ضرور کریں, لیکن پلیز اس کو پرامن رکھیں, اس میں کسی پر تشدد نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ دیکھیں یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, یہ میں سب کے لیے بتا رہا ہوں چاہے وہ ایک سائڈ پہ لوگ ہیں دوسری سائڈ پہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا کبھی کبھار اپنی احادیث مبارکہ میں کچھ ڈیفینیشنز بیان کی ہیں. آپ نے فرمایا کہ مسلم کون ہوتا ہے, آپ نے فرمایا یعنی مسلم ہمیں تو پتہ نا وہ ہوتا ہے جو کہ کلمہ پڑھنے والا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک ڈفرنٹ تعبیر بتائی. آپ نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. مسلمان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ دوسرے مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچاتا, نہ اپنے ہاتھوں سے نہ اپنی زبان سے. سو پلیز میری گزارش ہے تمام لوگوں سے کہ ایک دوسرے پر تشدد نہ کریں. یہ پولیس اہلکار ہوں یا کوئی بھی کارکن ہو کسی بھی پارٹی کے, پلیز پرامن بات کریں. جو کچھ کرنا چاہتے ہیں ہمیں مل کے کسی سولوشن کی طرف جانا ہے. اور حکومت سے میری ریکویسٹ یہ ہوگی, گزارش ہوگی کہ خدا را یہ جو ڈیمانڈ کی گئی ہے یہ بالکل ایک ویلڈ ڈیمانڈ تھی. آپ نے وعدہ بھی کیا تھا کہ 20 اپریل تک یہ معاملہ کلیئر ہو جائے گا, اس کو ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یعنی ایک سیکنڈ میں یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں اس میں بالکل تاخیر نہیں کرنی چاہیے, اٹھا کے باہر نکالو اس کو. کیونکہ دیکھیں فرانس بہت ان اپولوجیٹکلی یہ کام کر رہا ہے. وہ لوگ توہین رسالت کرتے ہیں, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, اس کے اوپر پھر وہ ڈنکے کی چوٹ پہ اس پہ اڑ جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ان کو کلیئر سگنل دینا چاہیے, جہاں پہ ہم لوگوں نے کہا کہ فرینچ پروڈکٹس کو بوائیکاٹ کریں یا جو کچھ بھی کریں, جس لیول پہ آپ کر سکتے ہیں ہمیں میں سمجھتا ہوں ایک بڑا اسٹرانگ موقف لینا چاہیے. اور اس چیز سے بچیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الحرج ہوگا, کہ جہاں پہ قتل و غارت آپس میں ہوگا, یعنی امت کے زوال کی ایک یہ وجہ ہوگی کہ مسلمان آپس میں لڑ پڑیں گے. تو پلیز جب بھی میں یہ دیکھتا ہوں نا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار وی آر ہیڈنگ ان اے ویری رانگ ڈائریکشن. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے پلیز. کوئی بھی یعنی سارے مسلمان ہمارے بھائی ہیں اور ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب بھی ہم کسی مسلمان کے ساتھ زیادتی دیکھتے ہیں, ظلم دیکھتے ہیں, تو اس کو ہمیں ڈیفینیٹلی کنٹرول کرنا ہوگا. ایگزیکٹلی. اور میں نے آج ایک پوسٹ دیکھی, آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹرو دیٹ واز, جس میں آرمی کے جو ہیڈ ہیں جنرل باجوہ وہ کھڑے ہوئے تھے اور فرینچ کے جو ایمبیسڈرز تھے ان کی پوری ٹیم کھڑی ہوئی تھی. لیکن دا پازیٹیو تھنگ واز کہ انہوں نے ان کو نہ بٹھایا نہ کچھ سرو کیا, سب کو کھڑے کھڑے پتہ نہیں کیا پیغام دیا, وہ اٹ واز اے پکچر, لیکن کھڑے کھڑے ان کو وہاں سے روانہ کیا. اینڈ ہی گیو اے کلیئر میسج کہ یہ جو چیز ہے نا اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے. واللہ عالم وہ کتنی نیوز سچ تھی واللہ عالم نہیں جانتے, لیکن یہ کہ آئی واز ہیپی کہ الحمدللہ ہمارا جو اس لحاظ سے ہم کلیئر ہیں. اور آئی تھنک ریاست مدینہ کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ جہاں پہ اللہ کے نبی کی گستاخی کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈنگے کی چوٹ پہ کر رہے ہیں, آپ ان کو اپنا مہمان نہیں بنا سکتے کم از کم. ٹھیک ہے, ہمارے اسلام میں بہت زیادہ رحم کی قصے ملتے ہیں, بہت زیادہ ایسے انسیڈنٹس ہیں جس میں لوگوں کو معاف کر دیا گیا, لیکن یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے. اس میں اگر آپ بالکل بکری بن جائیں گے, بھیڑ بن جائیں گے, تو اس میں آپ کو یو ہیو ٹو ٹیک اے اسٹینڈ, یو ہیو ٹو بی ریئلسٹک, اور آپ کو نا وہ اپولوجیٹک مسلم نہیں بننا, ایٹ لیسٹ شو کرنے کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں. تو یہ ہمارا نو گو ایریا ہے. ہم اپنے ماں باپ کی انسلٹ جو ہے وہ برداشت نہیں کرتے, تو یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یا دیکھیں اگر ڈر یہ ہے نا کہ ہمارے پہ سینکشن لگ سکتے ہیں یا وہ ہمارے قرضے روک دیں گے, کوئی ایسی بات ہے. دیکھیں اگر ایک شخص جو ہے وہ میرے باپ کو گالی نکالتا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر کہتا ہے یار میرے سے پیسے لے لو, میں لوں گا اس سے پیسے.
میں پیسے اس کے منہ پہ ماروں گا, مجھے نہیں چاہیے تمہارے پیسے, ٹھیک ہے, میرے باپ کو تم نے گالی کیوں نکالی ہے. ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہمیں محبوب ہیں. ہم کہتے ہیں ہماری جانیں قربان سے زیادہ محبوب. تو کبھی یعنی ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے نا اپنی جان سے, اپنے ماں باپ سے, ہر شے سے زیادہ نہ ہو جائے. تو پھر ہم کیسے برداشت کریں کہ کوئی جو ہے وہ ان کے بارے میں توہین آمیز خاکے شائع کرے, ان کو اپنی بلڈنگوں پہ لگائے, پورے دنیا کے مسلمانوں کی تذلیل کرے اس حرکت کے ذریعے, اور ہم چپ چاپ بیٹھے تماشا دیکھتے رہیں. میں سمجھتا ہوں کم از کم منیمم جو ہے نا وہ یہ تھا کہ سفیر کو تو یہاں سے باہر نکالو اور ذلیل کر کے نکالو. ہم نا پتہ نہیں کیوں ان لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں. مجھے بڑا یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم نا اس اسٹیٹ میں رہتے ہیں کہ یار یہ بھی خوش ہو جائیں اور ہمارے اپنے لوگ بھی خوش ہو جائیں. اور ایونچولی دیکھیں نا, انہوں نے خود ہی کہا کہ ہمارے جتنے بھی وہ چیزیں ہیں, ڈپارٹمنٹس ہیں, لوگ ہیں, ان کو واپس بلاؤ, فرانس نے جو کہا. اور اس کے بعد ان کا وہ جو سفیر ہے وہ ٹویٹر پہ اس نے ہی از ناٹ اپولوجیٹک ایٹ آل, بلکہ وہ تو وزیر اعظم کو اور زیادہ رگڑ رہا ہے جو ٹویٹس اس نے کیے ہیں کچھ ایسے. تو حیران ہوتا ہوں کہ یار یہ کس قسم کے لوگ. اگر ایک انسان کی آنکھ کھلی ہوئی ہے نا, تو اگر آج کل کے معاشرے کا, یہ پوری دنیا کا انالیسس کرے, کووڈ-19 جیسا ایک پینڈیمک, پوری دنیا, اٹس ورلڈ وائڈ ایپیڈیمک, ٹھیک ہے, اتنا بڑا میسو لیول پہ لوگوں کی کسی وائرس سے وفات نہیں ہوئی, ٹھیک ہے, یہ ہوئی, لیکن یہ کہ پوری دنیا لاک ڈاؤن میں ہے. پھر کلنگز ہو رہی ہیں, میسو فتناز, گھر میں بچے کمرے میں بیٹھے بیٹھے ایتھیسٹ ہو رہے ہیں جو انہیں کانٹینٹ شو کیا جا رہا ہے. انسان کے اپنے گھروں میں لوگ اتنے ایموشنلی ان انٹیلیجنٹ ہیں. اللہ کے نے فرمایا تھا کہ آسمان سے تم پر فتنے برسیں گے, لائک تمہارے دلوں پہ برسیں گے ان اے فارم آف اے اسٹرا میٹ, یعنی کالحصیر, جس کے دو سمجھ لیں دو ریکٹینگولر فارم ہے, اور وہ ہم دیکھتے ہیں ٹی وی ہے, سبحان اللہ, دلوں پہ جو ہے نا ہر ٹائم اگر آپ ٹی وی چینل اسکرول کریں, اچھا یہ وہ ٹائم آ گیا جس میں میں کل یہاں سے نکلا رات کو تو میوزک اونچا تھا اور پیچھے اللہ کے نبی کی تعریف تھی, یعنی قوالی لگی ہوئی تھی. سبحان اللہ, لوگ دین سیکھ رہے ہیں میوزک کے ساتھ, لوگ کوئی نیکی کر رہے ہیں. اب میں جو ڈرامہ ایرترل, اس میں بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہیں, اسے کھائے گی اور مسلم ہسٹری بھی ہے, لیکن اس میں سبحان اللہ لو سٹوریز بھی ہیں. ایک جو ہیرو ہے اور ہیروئن ہے وہ آپس میں محرم نہیں ہے, ٹی وی میں اس میں محرم شو کی گئی ہیں, آپس میں ہگ کر رہے ہیں, ہاتھ پکڑ رہے ہیں. اللہ کے نے فرمایا کہ تمہارے لیے سر میں کیل ٹھوکنا زیادہ بہتر ہے کہ تم کسی نامحرم کو ہاتھ ٹچ کرو. اور ہم کہہ رہے ہیں اللہ اکبر, مسلمانوں کو یا اللہ تو وکٹری دے دے, طاقت دے دے. مطلب بندہ حیران ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ میں پاگل ہوں یا یہ دنیا پاگل ہے, کیا چل رہا ہے. یہ وہی ٹائم ہے کہ کنفیوژن ٹائم ہے کہ دین جو شروع ہوا تھا نا, بدل اسلام غریباً و سیعود غریباً کما بدا فطوبى للغرباء. انسان اپنے آپ کو نا بہت ہر چیز ہی اس کو عجیب لگ رہی ہوتی ہے کہ واٹ از ایکچولی ہیپننگ ان دس ورلڈ. لوگ فتح کی دعائیں مانگ رہے ہیں, اللہ اکبر کر رہے ہیں, اور وہاں پہ محرم نہ محرم آپس میں ہاتھ پکڑ رہے ہیں, اور وہ ڈرامہ چل رہا ہے, پیچھے میوزک ہے. اللہ کے نبی سے محبت, میں نے آج ایک ویڈیو دیکھی, اللہ کے نبی کی نعت پڑھی ہوئی تھی اس میں, اور میں نے کہا یار سبحان اللہ, ایک سنگر نے نعت اور پیچھے میوزک اس کی, اچھا اس پہ تو نعت تھی لیکن اس کے پورا پروفائل بھرا ہوا تھا میوزیکل ویڈیوز سے. مطلب جیسے رمضان میں میں کلک بیٹس کے لیے اور ویوز کے لیے کلچرل چیز بن گئی ہے نا, وہی بات ہے کہ رمضان ہے تو کچھ ریلیجیس پروڈیوس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی نا کہ انہوں نے کہا تھا کہ آخری زمانے میں نا یہ کچھ 4 چیزیں ایسی ہیں جو لوگ اپنے لیے حلال کر دیں گے جو حلال ہے نہیں, یعنی اس میں شراب بھی ہے, اس میں زنا بھی ہے, اس میں میوزیکل انسٹرومنٹس بھی ہیں, اور سلک پہنا اپنے لیے. تو لوگ جو ہے نا وہ اپنے لیے ان چیزوں کو حلال کر دیں گے. کس طرح حلال کریں گے یہ تو ہمیں پتہ کس طرح ہو رہا ہے. آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے, سوسائٹی میں چیزیں بدلتی ہیں, کلچرل ویلیوز آتے ہیں, اور لوگ جو ہے نا اپنے لیے چیزوں کو حلال کرتے ہیں. تو ابھی صورتحال یہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں آئیڈیا بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے ناک پہ مکھی بھی نہیں بیٹھتی کہ آپ کوئی ہم لوگ گناہ کے اندر ملوث ہیں. تو یہ آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھیں وہ پوری ہو رہی ہیں. مائنر سائنس تو تقریباً سارے ہو چکے ہیں. میں آپ کو بتاؤں ایک چیز بڑی میں حیران کن بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پروفیسیز دی ہیں سائنس آف دی اینڈ آف ٹائمز جو ہیں, اس میں اکثر آپ دیکھیں گے کہ وہ ایسی ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی جھوٹے نبی ہوتے نا تو ان کے لیے یہ بات کہنا امپاسبل ہوتا. یعنی جس طرح یہ جو آپ نے ذکر کیا تھا کہ اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے یہ ننگے پاؤں والے بدو جو ہیں یہ بنائیں گے, اگر صرف اسی حدیث کو آپ لے لو, آپ دیکھو میں خود دبئی میں رہا, میں ابو دھابی میں رہا, میں نے ایون وہاں پہ سعودیہ میں ہم نے دیکھا کتنی بڑی بڑی عمارتیں بن رہی ہیں, ایک شیخ دوسرے سے مقابلہ کر رہا ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ
اس زمانے میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جاتا, یعنی اگر کوئی وہاں پہ ایسے کوئی جھوٹا نبی ہوتا جیسا مسلمہ کذاب تھا, اور یہ بھی ایک حدیث میں آتا ہے کہ یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ دجالون و کذابون, یہ کوئی 30 سے زائد جو ہے نا جھوٹے نبی بھی آ جائیں گے, جو کہ اب میں بتاؤں 30 سے زیادہ ہو چکے ہیں. میں نے ایک دن بیٹھ کے گننا شروع کیے, ایک ایک کر کے وہ تقریباً 36 ہو چکے تھے. اب آپ کو بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کسی بندے نے یہ پیشن گوئی کی ہوتی اور اسے کہا جاتا کہ آپ یہ بتائیں کہ کون لوگ عمارتیں بنانے میں کمپیٹ کریں گے, تو وہ عربوں کو کبھی بھی نہ سوچتا. وہ سوچتا کہ جی رومنز کر لیں گے جو کولوسیمز بنا رہے تھے بڑے بڑے, یا پرشینز کر لیں گے, یا ایجپشنز کر لیں گے جو پیرامڈز بنا رہے ہیں, یا ساؤتھ امریکہ میں وہ ایزٹیکس جو ہیں وہ مائن پیرامڈز جو تھے وہ ہوں گے, یا چلو انڈیا کی بات کر لیتے. لیکن آپ نے فرمایا عربوں میں ہوگا, عرب کمپیٹ کریں گے, کیونکہ عربوں کو تو ویسے مکانوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. اور عربوں میں بھی ایک سٹی والے ہیں اور ایک ڈیزرٹ والے ہیں. سٹی والے اور ڈیزرٹ والے میں سے بھی اگر بندہ کہے کہ جی کون سا زیادہ لائکلی ہوڈ کس کا ہے کہ وہ عمارتیں بنائیں گے, تو بندہ کہے کہ سٹی والے. حالانکہ ویسے تو کسی کو بھی ضرورت نہیں تھی, لیکن ڈیزرٹ والے جو ہیں وہ تو عمارت بناتے نہیں تھے, وہ تو ٹینٹوں میں رہتے تھے بیچارے, اور وہ یعنی اونٹ پالتے تھے, بکریاں چراتے تھے, اور یہ ان کا لائف اسٹائل تھا بڑا ایک. اور وہ جو ان کا لائف اسٹائل ہے نا, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر 1940s and 50s تک وہی رہا ہے. مطلب پوری دنیا ایڈوانس ہو گئی ہے, لوگوں نے ہوائی جہاز بنا لیے, ٹرینز بن گئیں, کیا کیا ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس نہیں ہوئی, لیکن وہ بدو ادھر کا ادھر ہی رہا ہے. لیکن پھر کیا ہوا کہ 40s and 50s میں جب تیل ڈسکور ہوا ہے نا پورے گلف ایریا میں, تو یہ لوگ اوور نائٹ امیر ہوئے ہیں. انہی بدوؤں کے لینڈز پہ تیل ڈسکور ہو گیا, اور جب ہوا یہ اوور نائٹ سکسیسفل ہو گئے. میں ابو دھابی میں ایک آئل اینڈ گیس کمپنی کے سی ای او تھے, ان کے آفس میں گیا, بڑا زبردست لش پش آفس, اور وہاں پہ ایک تصویر لگی ہوئی جہاں پہ ایک پرانی بڑی سائز کی نا بلیک اینڈ وائٹ تصویر تھی, اور اس میں ایک بندہ کھڑا ہوا ہے اونٹ کے ساتھ, اس کے ننگے پاؤں ہیں, اور اس کا چہرہ بالکل گرد آلود, اور بڑا نا ویسے وہ پکچر بڑی ونٹیج سی تصویر لگ رہی تھی, کہ بڑی اوتھینٹک تصویر لگ رہی تھی. تو میں نے سے کہا یار کمال تصویر ہے, ویسے آپس کی بات ہے. تو اس نے کہا کہ دس از مائی گرینڈ فادر. دیکھو, اور میں نے کہا سبحان اللہ, یہ بندہ سوٹڈ بوٹڈ, یہ وہ پراپر ایک آئل اینڈ گیس کمپنی کا سی ای او, اور کہتا ہے میرے دادا حضور یہ ہیں. یعنی کہ دادا حضور جو تھے نا وہ بدو تھے ننگے پاؤں والے, اور یہ جو ہے اس کے ابا جان نے وہ سارا ویلتھ انہیرٹ کیا. اس کے بعد اس کے پاس آیا, یہ آج ایک باہر فراری کھڑی ہوئی ہے, ایک لیمبورگینی کھڑی ہوئی ہے, لش لائف سٹائل ہے. اور یہی وہ لوگ تھے جن کے پاس اتنا پیسہ آیا کہ انہوں نے کہا کہ اب پیسہ کہاں لگائیں, تو ریئل اسٹیٹ میں لگانا شروع کر دیا. اور ریئل اسٹیٹ میں بھی لگاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب عمارتوں میں کمپٹیشن ہو رہا ہے. ایک وہاں پہ برج العرب کھڑا ہو رہا ہے, وہاں برج الخلیفہ کھڑا ہوتا ہے, وہاں پہ نخیل کی پراپرٹیز آ رہی ہیں, ایمار کی آ رہی ہیں, سرو کی آ رہی ہیں, ڈفرنٹ کمپنیز ہیں جو بڑی بڑی عمارتیں بنا رہی ہیں, اور ایک شیخ اس کا اونر ہے, ایک شیخ اس کا اونر ہے, اور آپس میں کمپٹیشن چل رہا ہے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مسلمانوں کی تعریف میں نہیں کہا تھا کہ مسلمانوں کے پاس ماشاءاللہ اتنا پیسہ ہوا کہ وہ کمپٹیشن کریں گے. یہ ہمارے امت کے زوال کی نشانی ہے کہ جہاں پہ فلسطین میں, کشمیر میں, برما میں, چائنا میں جتنے بھی مسلمانوں پہ اپریشن ہو رہا ہے, لیکن مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ جن کو پیسہ ملا ہوا ہے وہ عمارتیں بنانے میں آپس میں کمپٹیشن کر رہے ہیں. سچا جو سچے لوگ ہیں وہ جھوٹے قرار دے دی جائیں گے, جو جھوٹے وہ سچے قرار دے جائیں گے. Exactly what's happening in our market. جو ایول لوگ ہیں سوسائٹی کے, اللہ کے نبی کی احادیث کو اکٹھا کریں تو ایول لوگ جو ہیں, جو سب سے ایول ہیں, مطلب بدترین لوگ ہیں, وہ معاشرے کے ٹاپ پہ لوگ آئے ہیں, سیلیبریٹیز ہوں گے نا, سیلیبریٹیز ہو گئے, اور جو اچھے لوگ ہیں ان کو برا اور بیش کیا جا رہا ہے. اور بچے اللہ کے آئیں یکون الولد غیظا, کہ جو بچے ہوں گے وہ فل آف اینگر اور ریج ہوں گے, اور والمطر غیظا, کہ جو بارش ہوگی وہ ایسیڈک ہونے شروع ہو جائے گی. اور آپ سبحان اللہ آج دیکھیں ورلڈ میں نا, آپ چینجز دیکھیں, پولیٹیکل چینجز, کلائمیٹ چینجز, اٹلانٹک کو آپ دیکھیں, ٹیکنالوجی ہیٹ دیکھیں, آپ 6th ایکسٹینشن کی طرف ہم جا رہے ہیں ابھی, اور سبحان اللہ پوری دنیا کو دیکھیں, اتنا گلوبل چینج ہم نے آج تک نہیں دیکھا. اور اللہ کے نبی کی بلکہ ایک بک ہے یہ, سبحان اللہ, دس از این امیزنگ بک, یہ شیخ العریفی کی ہے, دارالسلام نے پبلش کی ہوئی ہے. اس میں آج میں یہ بک ہی پڑھ رہا تھا, اور میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو سبحان اللہ I was amazed کہ کس طرح سے ایگزیکٹ وہی کام ہو رہا ہے. صحیح بات ہے کہ تم لگژری وہیکلز پہ آپ نے فرمایا کہ تم مسجدوں کے باہر کھڑا کرو. یار اتنی بات تو اتنی حیران کن ہے کہ بندہ حیران. جیسے آپ نے میوزک یہ بتایا نا کہ بدو بڑے بڑے اسکائی اسکریپرز بنائیں گے, اسی طرح کی باقی بھی ہیں کہ جیسے میوزیکل انسٹرومنٹس عام ہوں گے, اور میوزک جو ہے نا وہ اپنے سروں پہ پہنیں گے, وعلی رؤوسہم معازف,
حیران ہوتا ہے بندہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسے یہ اندازہ تھا, اور صحابہ کو کیا سمجھ آئی ہوگی اس بات سے کہ سروں پہ پہنے گے, کیا مطلب. آج کل دیکھیں آپ ہینڈ فری ایئر پوڈز لگائے میں آپ نے میوزک چل رہا ہے کہ بیٹس بائی ڈرے آپ نے پہنے میں, اور آپ بیٹس دیکھیں نا سر پہ کانوں پہ پہنے میں, اللہ کے میں حالانکہ اس ٹائم تو سوچا بھی نہیں کہ یار کانوں پہ پہننے والی کیا چیز ہے. اور وہ ڈشز کے بارے میں بھی آتا ہے نا, تواصل الاطباق بالکل کے بارے میں کہ جو کنٹینیوس کمیونیکیشن آتا ہے اس میں کہ ان تواصل الاطباق وتقطع الارحام, ہاں severing the family ties ان یو نو گیجٹس, اور تم اپنے ٹائز آف کنشپ کو توڑ دو گے. یار کیسے ہو سکتا ہے. آج آپ گوروں کی پوز دیکھیں, وہ پوسٹ کا گرافک ڈیزائن کر رہے ہیں, تینوں فیملی میں سب موبائل پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کھانے کے ٹیبل پہ سب موبائل پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ پورے سوشل ڈائلیما جو نیٹ فلکس کی ویڈیو ہے پورٹری کر رہی ہے اللہ کے نبی کی حدیث. واللہ اچھا مائنر سائنس پڑھنے کا جو ایک بینیفٹ ہے نا, وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پہ انسان کو اندھا یقین آ جاتا ہے کہ وہ واقعتاً وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس زمانے میں کیسے ایسی باتیں کر سکتے تھے. آئی تھنک اگر کوئی بندہ گورا آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اٹھا کے دیکھے نا, جیسے انہوں نے نوسٹراڈامس کو سر پہ چڑھا لیا تھا. نوسٹراڈامس نے آپ کو پتہ ہے جتنی بھی پروفیسیز کی ہیں نا, اس میں جہاں پہ اس نے ویگ کیے نا, اس کے لوگوں نے تعویلیں نکالی ہیں. جہاں پہ مثلا میں اگر کہتا ہوں کہ کل جو ہے نا کچھ اچھا ہوگا کچھ برا ہوگا, اب آپ کچھ بھی اچھا ہو جائے کچھ بھی برا ہو جائے, آپ کے ہاں یہ دیکھو فٹ ہوگی. تو جہاں پہ نوسٹراڈامس نے کوئی پروفیسی کی ہے جو کہ ویگ ہے, اس کو لوگوں نے ادھر ادھر فٹ کیا ہے, لیکن جہاں پہ وہ اسپیسیفک ہوا ہے نا وہاں پہ وہ غلط ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپیسیفک سے اسپیسیفک آپ حدیث اٹھا کے دیکھیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آج کس طرح پوری ہو رہی ہے, اور اس میں کوئی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو پتہ چل رہا ہے. ایک بک تو یہ ہم نے آج مینشن کی ہے ڈاکٹر محمد العارفی کی, ایک اور یہ ہے جو کہ ابن کثیر کی ہے, دا بک آف دی اینڈ, اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے یہ, البدایہ والنہایہ کا ایک پورشن ہے جو کہ اس میں لیا ہوا ہے, جس میں میجر سائنس مائنر سائنس سارے کے سارے جو کورڈ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم لوگ یہ پڑھ لینا تو ہمارے 14 طبق روشن ہو جائے کہ بھئی اس وقت دنیا کس طرف جا رہی ہے, اور یہ ساری باتیں وہ ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہمیں بتایا تھا کیسا ہوگا. اسپیسیفک آنا یہ ایک حدیث سبحان لکھی ہوئی ہے, اللہ نے فرمایا کہ ثقیف بنو ثقیف سے 2 لوگ آئیں گے, ایک بہت بڑا جھوٹا ہوگا اور ایک بہت بڑا سلاٹرر ہوگا جو قتل کرے گا. تو یہ بیسکلی حضرت عبداللہ بن زبیر کی جو والدہ تھیں, انہوں نے حجاج بن یوسف کو کہا کہ as for the liar we haven't seen him and as for the great slaughterer I do not think that it's anyone other than you. مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث تھی وہ ایگزیکٹلی اس بندے کے لیے تھی, اور آپ کے جانے کے کچھ عرصے بعد پوری ہو گئی کہ جو گریٹ سلاٹر ہے وہ تم ہو. اور مطلب ڈفرنٹ احادیث یہاں پہ مینشنڈ ہیں, جس میں the hour will not begin until a fire emerges from the land of Hijaz which will illuminate the necks of the camels of Basra. یہ on the night of Wednesday 3rd Jamad al-Akhirah 6:54 AH ایک بوم تھا مدینہ منورہ میں, اور ایک ارتھکویک ہوا اور مختلف گراؤنڈ پتھر گرے, دیوار کھڑکی اور گھر گرے, اور انہوں نے دیکھا کہ فرائیڈے کے دن تک یہ جو آگ جلتی رہی, حتیٰ کہ ان کی جو اونٹوں کی کوہانیں تھیں وہ روشن رہیں. اینڈ لیکن ایگزیکٹلی اچھا ایک جو غلطی لوگ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی جو سائنس ہے ان سین جو ہیئر آفٹر سے ریلیٹڈ ہے, اس کو ایگزیکٹلی اس ٹائم پہ فٹ کر دینا اگر وہ فٹ نہ ہو رہا ہو تو. ہاں بالکل ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ہم کہیں کہ کچھ حدیث جیسے غلطیاں کی گئیں, بہت ساری مینشنڈ ہے کہ صدام حسین کو لوگوں نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جس کے علاوہ اللہ کے نبی نے وہ کہا تھا, اور ڈفرینٹ شخصوں کو. تو بات یہ کہ جب تک وہ ایگزیکٹ بالکل پوری نہ ہو رہی ہو تو دیٹ از ناٹ دا سیم انسیڈنٹ جس کے بارے میں اللہ کے نبی بات کر رہے تھے. ہاں اگر ہر چیز 100% فٹ ہو رہی ہو تو پھر بات کرتے ہیں, ورنہ کیا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے بات کی تھی, اور جب ہی ٹرنز آؤٹ ٹو بی این ایول پرسن اور اے بیڈ پرسن. فار ایگزامپل لوگ کتنے امام مہدی بن کے آ گئے, ٹھیک ہے. ایک شیخ بتا رہے تھے کہ میرے آفس میں 2 لوگ آئے اور اس نے کہا کہ شیخ آئی ایم مہدی اینڈ ہی از عیسیٰ ابن مریم, ٹھیک ہے, اور اس طرح کی باتیں کرنا شروع ہو گئے. تو جب وہ بندے ایول ہو جائے تو پھر لوگوں کو اسلام میں ڈاؤٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. سو انسین کی جو چیزیں ہیں ہم کبھی بھی ایگزیکٹ فٹ نہیں کرتے جب تک وہ 100% بیٹھ نہ رہی ہوں اس پہ, جیسے اسما بنت ابی بکر نے کہا, ٹھیک ہے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. میرے ایک ٹیچر نے بھی مجھے اس بات پہ نا بڑا کوشچن کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ جب بھی آپ سائنس آف دی اینڈ آف ٹائمس کی بات کریں نا تو بی ویری ویری کیئرفل, کیونکہ اس معاملے میں انہی کے بارے میں انسان کو بات کرنی چاہیے, کیونکہ لوگ نا بہت زیادہ تعویلیں کرتے ہیں. جیسے آپ کو پتا ہے لوگوں نے دجال کے بارے میں نا یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ کیمرہ ہوگا
وہ آنکھ ہوگی. تو اب ہو یہ رہا تھا کہ لوگ جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تعویلیں شروع کر دیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ جو اصل میں دجال کا امیج ہے نا, اب لوگ پھر بھول جاتے ہیں کہ دجال ایک ایکچوئل انسان ہے جو کہ آنا ہے. اب لوگ یہ سمجھنا کہ یہ کیمرے کی آنکھ دجال ہے, یہ فلاں دجال ہے, یہ ڈالر بل دجال ہے, مطلب وہ پھر لوگوں کی اٹینشن چلی جاتی ہے. تو حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ وہ ایک انسان ہی ہے, اور آپ کو جب بتایا گیا کہ جی ایک شخص ہے جو کہ یہ کر رہا ہے, تو آپ اس کو ڈھونڈنے کے لیے گئے, ملنے کے لیے گئے کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ دجال ہے یا نہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی سائن کا یا سمبل کا ویٹ نہیں کرتے, ہی نیو اٹ کہ اٹس اے مین. ٹھیک ہے, تو اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی مائنر سائنس ہو یا میجر سائنس ہو, ہمیں اپنی طرف سے نا تکلف نہیں کرنا چاہیے اس کی تعریف. یاجوج ماجوج کو بھی کہہ دیا, وہ چائنیز نیشن کو کہہ دیا, اور ہاں مطلب اس طرح سے کوئی اپنی طرف سے کوئی مطلب جو بات کہی ہوئی ہے نا اس تک رہیں آپ, اس کے ساتھ جسٹس کریں. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے سینئر علماء ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے اس کو ڈسکس کرنا یہ سب سے زیادہ ریکمینڈڈ چیز ہے, کیونکہ یہ اسلامک ایسکٹولوجی جو ہے نا یہ بڑا ایک ڈیپ سبجیکٹ ہے, جس میں یو نیڈ اے اسکالرلی پرسن ٹو kind of guide you and help you to understand these things, تاکہ آپ کوئی غلط تعویل نہ کر بیٹھیں اور کسی اس چیز کی طرف نشانی بنا دیں جو کہ اصل میں ہے نہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں ذرا ہمیں جس طرح بہت ساری ایسی احادیث ہیں جو جس طرح آج کل کے معاملے میں نا بڑی آسانی سے فٹ ہوتی ہیں. فار ایگزامپل کہا گیا کہ زلزلوں میں اضافہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے, بیماریاں ایسی آ جائیں گی جو تم نے نہ تمہارے باپ دادا نے جو نا مطلب کبھی سنی ہوگی. تو اور وہ کیوں ہوگا, کیونکہ فحاشی پھیل جائے گی امت میں, یعنی اتنی فحاشی پھیلے گی, اور جب فحاشی پھیلے گی پھر ایسی ایسی بیماریاں آئیں گی. آج آپ دیکھیں کہ STDs جو ہیں, سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز, اس کی ایک پوری کیٹیگری بن چکی ہے. بالکل, اور یہ کیٹیگری پہلے نہیں تھی. اس میں ایڈز, HIV, یہ وہ, اور ابھی آپ دیکھیں کووڈ وغیرہ کی جتنی بھی چیزیں آ رہی ہیں, یہ ایسی ایسی بیماریاں آ رہی ہیں جو آج سے پہلے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ یہ ہوگا, یعنی ٹوورڈز دی اینڈ آف ٹائمز ہوگا. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان ان کو پورا کرنے کے لیے محنت کرے, ہمیں وارننگ دی جا رہی ہے. جس طرح میں نے ایک دفعہ ایک جگہ پہ ٹاک دے رہا تھا, تو میں نے بتایا کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مسلمان جو ہے وہ 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے. تو کسی نے سوال کیا کہ جی پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ فرقے بنائیں. میں نے کہا یہ حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فرقے بنائیں, ہمیں یہ کہا گیا کہ ولا تفرقوا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. ہمیں اللہ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور فرقوں میں نہ بٹنا. لیکن اس کے باوجود کہ یہ احکامات موجود ہیں, لوگوں نے پھر بھی فرقے بنا لینے. بلکہ وہ جو حدیث میں آتا ہے نا, اور جو ایول ٹریٹس بیان کی گئی ان لوگوں کی, ان کا مطلب ہے کہ یہ ہو کے رہے گا, لیکن ڈونٹ بی ون آف دوز پیپل. تم کم از کم تم ان لوگوں میں سے نہ ہو. جیسے ہم نے آئی تھنک کل کی ہی لیکچر میں, پرسوں کے لیکچر میں بات کی تھی کہ اول شیء یرفع هذه الامه الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعہ. سب سے پہلی چیز جو امت سے اٹھا لی جائے گی وہ خشوع ہوگا, حتیٰ کہ کوئی خشوع والا نظر نہیں آئے گا. اب میں اور آپ کوشش کریں کہ اللہ کے نبی کی حدیث کو پورا کریں اور ہم خشوع چھوڑ دیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم بلکہ ان لوگوں میں سننا چاہیے کہ جو کہ اینڈ آف ٹائمز کی جو بری ٹریٹس ہیں جو لوگوں میں ہوں گی, ان سے بچیں. اور اپنے اب دیکھیں سبحان اللہ, یہ جو بک ہے نا اتنی امیزنگ ہے. آج میں پڑھ رہا تھا اس کو, وہ چیزیں وائڈ اسپریڈ ڈیتھ لائک مرین آف شیپ. اللہ نے فرمایا کہ count 6 things prior to the hour, among them he mentioned widespread death which will spread like among you like marine among sheep. جو کہ بھیڑ بکریوں کو لگ جاتی ہے اور وہ یا تو منہ سے کچھ آوازیں نکالتی ہیں یا ان کے ناک سے کچھ بہتا ہے اور وہ مر جاتی ہیں سڈن ڈیتھ. اور آپ کووڈ دیکھ لیں. اچھا یہ میں نے ایک لیکچر دیا تھا 2-3 سال پہلے اسی ٹاپک پہ. صحیح, I never imagined کہ سال بعد کووڈ ہوگا یا 2 سال بعد کووڈ ہوگا, اندازہ ہی نہیں تھا. اور ہم نے تو اسپینش فلو کی بات کی تھی اور ڈفرینٹ جو پرانی چیزیں گزری ان کی بات کی تھی, لیکن کووڈ ہماری زندگی میں ہم نے اتنا بڑا پینڈیمک دیکھ رہے ہیں اور اللہ کی حدیث سچی ہو رہی ہے. اچھا پھر پریویلنس آف ٹرموائل یعنی فتنہ آف آل کائنڈز. آپ نے فرمایا, حضرت عمر فرماتے ہیں کہ سابقوا بالاعمال فتنہ, ریس with your deeds with the فتنہ قطع اللیل مظلم, کہ وہ اندھیری رات کی طرح آئیں گے. یصبح رجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا, کہ انسان صبح ہوگا تو مومن ہوگا, رات تو کافر ہوگا, رات مومن ہوگا, صبح کافر ہوگا. اور کتنے لوگ ہیں جو کہ اپنی نیشنلٹی کے لیے سائن کرتے ہیں کہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا, ہمیں کینیڈا میں رہنا چاہیے, ہمیں امریکہ میں رہنے دو, ہم اسلام کو چھوڑتے ہیں. میں ایک شخص جانتا ہوں, یعنی مجھے واقعہ بتا رہے تھے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ ان کو کوئی رپورٹ کرنے کا پلان بن گیا کہ ان سے کوئی ایسی مسٹیک ہوئی تھی, تو ان کے واپس جائیں آپ. تو کسی نے مشورہ دیا کہ بات سن, یہ والا ریلیجن اپنا لے, تجھے نیشنلٹی مل جائے گی, اور کینیڈین سپورٹ دس ریلیجن جو گورنمنٹ ہے. اچھا, اس نے سائن کر دیا وداؤٹ تھنکنگ آف اے سیکنڈ, فوراً سائن کیا اور اس کو نیشنلٹی مل گئی.
and they make sure you practice that religion. آپ کو عبادت گاہوں میں اور جا آ کے نماز پڑھنی پڑتی ہے, اور جو بھی ان کا ایک ڈیوینٹ سیکٹ ہے وہ. تو سبحان اللہ سیکنڈ نہیں لگایا انہیں. اچھا اس طرح کی عجیب عجیب چیزیں آپ نے فرمایا کہ ٹائم آئے گا کہ جس میں تمہارے دین پہ چلنا اتنا ہوگا مشکل جتنا تم کوئلے کو پکڑنے کے برابر ہوگا. تو سبحان اللہ بھرے بھی ہیں پریویلنس آف سیٹلائٹ چینلز. اللہ اکبر سبحان اللہ. اچھا ایک میں جو آج تفسیر سیشن میں بھی نا وہ جو ہم آیت پڑھ رہے تھے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کہ جو فیمیل انفنٹ چائلڈ ہے اس کو سوال کیا جائے گا کہ تجھے کس چیز پر قتل, بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کس گناہ کی بنا پر تجھے قتل کیا گیا. اب دیکھیں یہ تھا لڑکیوں کو مارنے والا. تو ابھی جو آپ ایمان کی بات کر رہے ہیں نا کہ صبح اٹھے گا مومن ہوگا رات میں کافر ہوگا, ہم لوگ اپنے آج بیٹوں کو بھی قتل کر رہے ہیں. پتہ کیسے قتل کر رہے ہیں؟ ان کا ایک ہوتی ہے فزیکل ڈیتھ, ایک ہوتی ہے اسپرچل ڈیتھ. ہم لوگوں نے کیا شروع کر دیا کہ ہم لوگوں نے دنیا کے پیچھے نا ہم نے اپنے دین کو قربان کرنا شروع کر دیا, اسپرچولی ڈیڈ کر دیا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بچہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جی بچے کا اسکول کیسا ہے, اگر آپ کو پتہ چلے کہ جی وہ فار ایگزامپل کسی اور فیتھ کا اسکول ہے اور وہاں پہ بہت الٹرا لبرل قسم کے لوگ آتے ہیں, بہت ایتھیسٹک بچے بھی آتے ہیں, آپ کہتے ہو ڈزنٹ میٹر ایز لانگ ایز میرا بچہ جو ہے نا وہ دنیا داری ہو جائے گی نا, یہ اچھا اسکول ہے, یہ اچھا اسکول ہے. کیونکہ اگر وہ مطلب ہم لوگوں نے دنیا کو پرائرٹی بنایا ہوا ہے اور بچے کی چاہے وہاں پہ اسپرچل ڈیتھ ہو جائے, چاہے وہ ملد بن کے وہاں سے باہر نکلے, وہ ہمیں کنسرن نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ ماڈرن ہو جائے, بس انگریزی پڑھ لے, اچھے جو الفاظ دو چار بول لے, چار بندوں میں بیٹھ لے, بس یہ ہمارے لیے کافی ہے. تو اصل میں نا ایک بڑا عجیب معاملہ ہے. اور یہ جو بات ہے بالکل حدیث میں چل آتی ہے کہ ایک بندہ صبح کو اٹھے گا مومن ہوگا رات میں کافر ہوگا. ہم خود دیکھتے ہیں بندہ صبح اٹھتا ہے فجر کی نماز پڑھتا ہے, رات کو سوتا ہے انتہائی کوئی کفریہ کام کر کے بستر میں لے کے سو جاتا ہے, یا صبح اٹھتا ہے تو پھر گندا کام کرتا ہے اور رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہے. ایک حدیث ہے حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ soon evil will pour down on you from the sky until it reaches al-fayafi. سب مجھے رسول اللہ what is al-fayafi, آپ نے فرمایا کہ the wilderness. اب wilderness تک جو ایول پہنچ رہا ہے, یعنی سیٹلائٹ چینلز کے تھرو, 3G کے تھرو, 4G کے تھرو, جو گاؤں میں لوگ جنہوں نے آج تک فلتھ نہیں دیکھی تھی وہ 4G اور 5G سے ٹک ٹاک پہ اور کون کون سی فلتھ ویب سائٹ پہ دیکھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا وہاں تک پہنچ جائے گا. اور سما جو عرب میں یوز کرتے ہیں نا, سما, وہ آسمان کا نہیں, ہر چیز جو اوپر سے آتی ہے, یعنی اسی جو انٹرنیٹ ہے, سیٹلائٹ چینلز ہیں, سب اوپر سے آتے ہیں. اچھا ایک اور حدیث کہ فالوئنگ دا ویز آف نیشنز ہو کیم بیفور یعنی جوز اینڈ کرسچنز. آپ نے کہا نا کہ ہم ہر چیز بس ان کو فالو کرتے ہیں کہ وہی ہمارے ایک طرح سے بس کسی طرح سے ہم نے ان کو فالو کرنا ہے. آپ نے فرمایا کہ تم قیامت کا دن نہیں آئے گا جب تک میری امت ان لوگوں کو فالو نہیں کرے گی ہینڈ بائی ہینڈ اینڈ کیوبٹ بائی کیوبٹ. آپ نے فرمایا, صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کون, یوز اینڈ کرسچنز, انہوں نے کہا who else. اور اچھا ان کو فالو کرتے کرتے ہم کہاں تک پہنچے, یہ ایک حدیث appearance of women who are clothed yet naked. بالکل آپ نے فرمایا ابھی سبحان اللہ دیکھیں ذرا سینٹورس چلے جائیں, ڈفرنٹ مالز چلے جائیں. آپ نے فرمایا صنفان من اہل النار, صنفان من اہل النار لم اراہما, دو لوگ, دو کیٹیگریز جہنمی میں سے ہیں جن کو میں نے آج تک نہیں دیکھا. ایک وہ لوگ, ایک وہ مرد جو کہ وپس یعنی کاؤ کی جو ٹیل ہوتی ہے اس کی چیز سے لوگوں کو مار رہے ہوں گے, اور ایک وہ عورتیں کاسیات عاریات مائلات ممیلات, جو کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے ہیں لیکن نہیں پہنے ہوئے. کیا دس از سو امپورٹنٹ اور اتنی کلیئر کٹ ہے کہ بندہ آنکھیں بند کرے, کان بند کرے, اس سے نہیں منہ چھپا سکتا. اتنی مائلات ممیلات, مائل کرنے والی, مائل ہونے والی. مجھے کچھ دن پہلے سے میسیجز آ رہے ہیں ایک خاتون کی جو کہ ایڈورٹائزمنٹ کمپنی کی, آئی تھنک پراپرٹی کی, ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ کمپنی کی وہ ہے. اتنی واٹس ایپ پہ میں نے کہا سسٹر آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ. اوکے ٹھیک ہے سر, لیکن سر یہ مطلب اتنا مائل کر رہی ہیں اپنے آپ کو اور سب کو, سر پلیز آپ نے 2 منٹ دے دیں ہم بات. ابھی دیکھیں نا آپ, ریسپشنسٹ کون ہوتی ہے, خاتون کو رکھا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کو اپنی طرف مائل کرتی ہے اور مائل ہوتی ہے. آپ جہاں دیکھ لیں سبحان اللہ عورتوں کو اپنے پروڈکٹ بیچنے کے لیے رکھا جا رہا ہے, اور ہماری بہنیں بھی انفارچونیٹلی سمجھ رہی ہیں کہ یہ وومن امپاورمنٹ ہے, حالانکہ آپ کو آبجیکٹیفائی کیا جا رہا ہے. آپ کے ذریعے, آپ کی آواز اور آپ کے چہرے کے ذریعے اپنا پلاٹ بیچا جا رہا ہے. آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی, آپ کو دین کو سمجھ ہی نہیں. اچھا دیکھیں یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک خاتون ہے جس نے کپڑے تو پہنے لیکن نیکڈ ہے. آپ سوچیں کہ صحابہ کے دور میں اس کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہوگی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی نے کپڑے پہنے ہیں لیکن وہ ننگا ہے. آج ہمیں پتہ ہے, دیکھیں سب سے پہلے ایسے کپڑے جو کہ سی تھرو مٹیریل کے ہوتے ہیں, کپڑے تو پہنے ہوئے لیکن جسم پورا نظر آ رہا ہے, نمبر 1. نمبر 2 وہ کپڑے جو اتنے فٹڈ ہوتے ہیں, جس طرح اسپینڈیکس ہوتا ہے یا اس طرح کی ٹائٹس ہوتی ہیں,
کہ کپڑے تو آپ نے پہنے ہوئے لیکن آپ کا کپڑے کا جو کام تھا کہ جسم کو چھپانا, چھپ کچھ بھی نہیں رہا, سب کچھ نظر آ رہا ہے. اور پھر اسی طرح سے جو کپڑے مختصر ہو جانا کہ کپڑے ہیں لیکن تکلفاً پہنے ہوئے ہیں, یعنی کہ بیرلی وہ کچھ کور کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, جس طرح کوئی بیچ پہ چلا گیا کچھ اس طرح سے ہارڈلی کچھ کور ہو رہا ہے. تو لوگ ایسے ہیں, 3 تو میں نے آپ کو اسٹریٹ اوے کیٹیگریز بتا دی ہیں ان کی, جنہوں نے لباس پہنے ہوئے ہیں لیکن لباس اس سے نہ بھی پہنتے تو فرق نہ پڑتا, خاص طور پہ یہ جم ویئر ہے بھائی. جی بالکل. اور جمز میں جس طرح کلوتھنگ خاص طور پہ خواتین کر رہی ہیں, اور خاص طور پہ مردوں کی موجودگی میں وہ سب چل رہا ہے, all visible in front of us. اور یہ وہی بات ہے کہ جب ہم انسان کو ایسی چیزیں نظر آتی ہیں نا تو پھر انسان یہ سوچتا ہے کہ وی آر موونگ ٹورڈز دی اینڈ آف ٹائمز, کیونکہ آپ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ ہمارے سامنے بالکل واضح ہوتی چلی جا رہی ہیں. دوسری بہت حیران کن بات یہ بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا, ایک تو یہ کیا نا کہ ویمن کو کرپٹ کیا جائے گا بہت زیادہ, یہ بھی ہے کہ ہومو سیکسولیٹی اور لیسبینزم جو ہے یہ بہت زیادہ ہوگا. تو اس زمانے میں تو سوچ نہیں سکتے تھے. بلکہ آپ سوچیں کہ فحاشی جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ لوگ جو ہے نا وہ سڑکوں پہ یہ کام شروع کر دیں گے, اور سب میں جو بہترین ہوگا وہ کہے گا کہ بھائی تم جا کے کسی کونے میں کر لو. اور آپ کو پتہ ہے آج سے کچھ 2-3 سال پہلے کی بات ہے کہ میں بلکہ نہیں 2-3 سال نہیں 4-5 سال ہو گئے, انگلینڈ میں ایک کپل تھا جو سڑک کے اوپر یہ کر رہا تھا, اور لٹرلی جو شاپ ایک صبح کے ٹائم 8:30 بجے ہو رہا تھا, تو ایک ماں جو تھی نا اپنے بچے کو اسکول لے کے جا رہی تھی, اس نے ان کو دیکھ لیا اور اس نے جا کے کمپلین کیا کہ بھئی یہ سڑک پہ ہو رہا ہے, ان کو کہو کہ گیٹ اے روم. اور میں نے کہا سبحان اللہ, یہ تو وہی حدیث ہے پاکستان میں یہاں پہ ہو رہا ہے. بڑی انفارچونیٹ بات ہے جو گاڑیوں میں اور آگے پیچھے روڈ پہ جو اکثر روز کلپس وغیرہ آئے رہتے ہیں, بڑی عجیب بات ہے, ہیپننگ ان پاکستان. سبحان اللہ, یہ اتنی لمبی لسٹ ہے نا, بندہ دل چاہ رہا ہے کہ ہر ایک ہی چیز پہ بات کی جائے لیکن ہم کر نہیں پائیں گے. لیکن سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ اللہ نے فرمایا کہ فضل باری کی رپورٹ ہے کہ there will be a lot of women and few men. آپ نے فرمایا کہ the hour will not begin until knowledge is taken away. سبحان اللہ علماء کی ڈیتھ دیکھیں آپ, کووڈ میں کتنے زیادہ علماء کی ڈیتھ ہوئی ہے. اور ریسنٹلی جو بڑے بڑے جائنٹس گئے ہیں, یعنی ابن باز رحمہ اللہ, شیخ عثیمین اور شیخ البانی رحمہ اللہ, ان تینوں کی ود ان اسپین آف فیو ایئرز کٹھے اٹھا لی گئے ہیں. اور پاکستان میں جائنٹس کچھ عرصے پہلے شیخ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ اور کتنے لوگ گئے ہیں. تو یہ اچھا, پھر ignorance prevails. نئے نئے یوٹیوبرز آ کے دین, کبھی تو نا اپنے بارے میں ڈر لگتا ہے یار, اب ہمیں بچانا اور ہمیں صحیح علم کے راستے پہ چلانا کہ ہم کہیں گمراہ تو نہ کریں لوگوں کو. انسان کو اپنے بارے میں ڈرنا چاہیے. الکوہل از ڈرنک, زنا بیکمز وائڈ اسپریڈ. اور آپ دیکھیں آج یار ویسے یہ ایک چیز کے بارے میں نا ہمیں بات کرنی چاہیے, خاص طور پہ یوٹیوبرز کا جو آپ کہہ رہے ہیں نا, کیسے کیسے لوگ آ کے واقعی دین کے بارے میں بات کر رہے ہیں, جو نہ کوئی نالج کی ہسٹری ہے اور نہ کسی کے ساتھ پڑھا نہ کچھ, اور عجیب آپ کو نا ایک نئی آئیڈیالوجی دے رہے ہیں. کچھ ہیں جو حدیث کو کہہ رہے ہیں کہ یہ دین نہیں ہے, کچھ قرآن میں اپنی انٹرپریٹیشن نکال رہے ہیں, اور کتنے لوگ ہیں جو یوٹیوب سے جو ہے دین سیکھنا چاہ رہے ہیں. اور آپ دیکھیں ایک اور اس میں بات بڑی امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو ایسے لوگ ہیں نا وہ عام طور پہ وہی کام کر رہے ہیں جس سے نبی نے منع فرمایا, یعنی کہ وہ علماء کو بیش کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نالج کب اٹھے گا جب علماء اٹھا لی جائیں گے. یعنی جو لوگ دین کا صحیح فہم رکھتے تھے انہی کو آ کے آپ رگڑنا شروع کر دیں, انہی کو بیش کرنا شروع کر دیں, اور اپنے آپ کو ایک آپ چیز بنا کے سامنے لے آئیں, اور کہ سارے غلط ہیں, صرف آج جو میں آپ کو صحیح آئیڈیالوجی دے رہا ہوں وہ میں آپ کو دے رہا ہوں, باقی سارے یہ علماء یہ سارے مولوی شولی سارے. یہ تو اس حدیث میں ذکر ہے نا, ہلکا سا مینشن تھا. ایک اور پوری لمبی حدیث ہے, یہ ایک سائن ہے کہ a time in which there will be many readers but a few fuqaha and scholars. اور ڈیٹیلڈ حدیث ہے کہ جس میں ٹائم آئے گا کہ بہت زیادہ پڑھنے والے ہوں گے لیکن فقہ انڈرسٹینڈنگ آف دین جن کی روٹس اسٹرانگ ہیں وہ بہت تھوڑے ہوں گے. نالج ول بی ٹیکن اوے اینڈ there will be a lot of حرج, جو آپ نے مینشن کیا. انہوں نے کہا حرج کیا ہے, انہوں نے کہا killing amongst people. اور فرمایا then after that there will come a time when the Quran is read by men but it will not go further from their collared bones. نیچے نہیں اترے گا. Then after that will come a time when the disbelieving hypocrite will join others with Allah and will dispute with believers using the same arguments as him. یعنی قرآن و حدیث کے دلائل سے ہی ایک ڈسبلیونگ ہپوکریٹ وہ دلائل دے کیا رہا ہوگا کہ شرک کو جسٹیفائی کرے گا. شرک کو جسٹیفائی نہیں, دین کو اپنے طریقے سے پورٹری کرے گا. ہاں بالکل. آپ کچھ لوگوں کو ریسنٹلی دیکھ لیں کہ وہ بنو اسرائیل کہہ رہے ہیں کہ امت ہم بنو اسرائیل میں سے ہیں, ٹھیک ہے, عجیب عجیب اور نئی باتیں جو کہ دین میں آج تک نہ صحابہ سے ملی نہ اللہ کے نبی سے ملتی ہیں. ایک اور حدیث میں عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں, یہ صحیح حدیث ہے متفق علیہ بخاری مسلم کی, کہ اللہ سبحانہ وتعالی will not take away knowledge by snatching it away from people, rather he will take away knowledge by taking away the scholars.
اس لیے علماء سے بیٹھ کے اس ٹائم سیکھ لیں. اچھا اس میں ایک اور بھی آتی ہے روایت جہاں پہ آتا ہے کہ جو ہے نا لوگ جو ہے نا یہ کہیں گے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے, اپنے صوفوں پہ ریکلائن کرتے ہوئے وہ کہیں گے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے. موٹا شخص, ایک بیلی والا شخص اپنے صوفے پر ریکلائن کرتے ہوئے کہے گا ہمارے لیے قرآن کافی, ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے. اور آج دیکھیں ایسا مزاج بن چکا ہے کہ لوگ جو ہے نا حدیث کے معاملے میں کتنے ریلیکس ہو جاتے ہیں. اور اللہ انہی کے بارے میں فرمایا this hadith continues when there is no scholar left people will turn to ignorant leaders جاہلوں کی طرف جائیں who will be asked questions and will issue religious verdicts without knowledge. خود بھی گمراہ ہوں گے, لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. they will go astray and they lead others astray. اور سبحان اللہ آج دیکھیں کہ جو اصل علماء ہیں نا جابر, ہم تو جانتے ہیں مسجد میں اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں, گھروں میں ان کو کم لوگ جانتے ہیں. بالکل. اور جوہلا تو مشہور ہیں, یعنی جوہلا جو ہیں جن کو دین کا کخ نہیں پتا, جو نیا دین لے کے آئے ہوئے ہیں. سبحان اللہ آج کا نیا ٹرینڈ بتاؤ آپ کو, نیا ٹرینڈ کیا ہے؟ فرقوں کو بیش کرتے کرتے اپنا نیا فرقہ بنا لو. سبحان اللہ, سب فرقوں کو بیش کرو, یہ سب مسلمان فرقوں میں ڈیوائیڈ ہے, سب چھوڑو, ایک نیا فرقہ میں بنا رہا ہوں جو کہ کوئی فرقہ نہیں ہے, اور وہ نیا فرقہ دین میں اٹسیلف بنا لیتا ہے انسان. بالکل اصل میں یہ ہے نا کیونکہ ہر بندہ فرقہ واریت سے تنگ آیا ہے, جو کہ ہم کہتے ہیں کہ بری بات اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتے ہیں. بالکل. لیکن یہ سٹائل یہ ہے کہ بھائی ساروں کو رگڑنا شروع کرو اور پھر جو ہے نا اپنی طرف ساروں کو لا کے کہ بس حق تمہیں میرے سے ہی ملے گا. یار اگر ایک سارے فرقوں کو غلط کہا ہے اور فرقہ واریت کو اسلام نے ڈسکریج کیا ہے, ایٹ دا سیم ٹائم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو بتایا نا کہ ایک گروپ جو ہے وہ حق پہ ہوگا, ہمیشہ رہے گا. ہاں تو اس کی بھی تو ہے کہ قرآن اور حدیث پہ وہ چلنے والا ہوگا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑے گا وہ, تو وہ بھی تو ایک چیز ہے. بالکل. لیکن وہی بات ہے جب آپ اس طرح سے ڈسکنیکٹ کرنے لگتے ہیں نا پھر آپ کو اپنی سپورٹ کے لیے اور کوئی نہیں ملتا پیچھے. تو اصلی میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بھی دین کے ساتھ وابستہ ہیں, جو لوگ بھی دین کو پڑھنے پڑھانے والے ہیں اور واقعی میں دین کا فہم رکھتے ہیں, ان کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہیے. اسی میں ایک میں جو نا حدیث دیکھ رہا تھا جہاں پہ تھا کہ لوگ سب سے جو ایول اور وکٹ لوگ ہیں نا ان کو اپنا لیڈر بنائیں گے, جو آپ نے پہلے ہلکا سے اشارہ کیا تھا. دیکھیں آج ہمارے ہاں جو سیلیبریٹی کلچر ہے, ہم ان لوگوں کو کس کو ہم رسپیکٹ دیتے ہیں؟ آپ یہ سوچیں ذرا, ایک لیٹ سپوز ایک دین کا عالم ہے اور واقعی میں وہ بندہ اتنا متقی ہے, جیسا کہ ہم جانتے ہیں ہمارے اپنے اساتذہ کرام میں ایسے ایسے مطلب جیمز ہیں کہ جو بہت تقوی والے ہیں, بہت اللہ تعالیٰ کے یعنی عبادت کرنے والے اور پرہیزگار قسم کے. وہ علماء ہیں جن کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, سیکھتے ہیں. ان کی آپ دیکھیں کیپیسٹی کیا ہے اور وہ کیا ہے, اور پھر ایک دیکھیں کہ جو لوگ جن کو ہم نے آج سیلیبریٹی بنایا ہوا ہے, ہم کسی بندے کو بھی, کوئی بندہ ٹک ٹاک پہ مشہور ہو جائے, کوئی بندہ یوٹیوبر بن کے مشہور ہو جائے, کوئی بندہ کوئی چھوٹا سا کوئی شوشا چھوڑ دے اس کی وجہ سے وہ ایک دم فیمس ہو جائے, لوگوں کو کن لوگوں کو ہم نے اپنا سیلیبریٹی بنایا ہوا ہے. اور حالت یہ ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے نا ان کے ساتھ تصویریں کھنچوانا چاہتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں, ان کو عزت دے رہے ہوتے ہیں, اور انہی کے بارے میں پھر خبریں آ رہی ہوتی ہیں. اور نیوز میں دیکھتا ہوں کبھی کبھار یہ نا یوٹیوب پہ اور آگے پیچھے جو نیوز چینلز کی وہ آتی ہوتے ٹکر چل رہے ہوتے ہیں کہ جی فلاں ایکٹریس کی جو ہے نا وہ جو نا تصاویر نے مداحوں کو بے چین کر دیا فلاں, مطلب یہ واٹ آن ارتھ از گوئنگ آن, مطلب کیا یہ نیوز ہے؟ از دس اے نیوز آئٹم؟ یعنی کیا یہ کوئی خبر شیئر کرنے والی کہ فلاں ایکٹریس نے تصویریں ڈالی تو جو ہے نا مداح جو ہے وہ فلانے ہو گئے؟ یار یہ کوئی ہم جا کس طرف رہے؟ انسان حیران ہوتا ہے کہ جو لوگ معاشرے کے وہ لوگ تھے, جس طرح ہم لوگ پڑھتے تھے نا پرانے وقتوں میں کہ جو بادشاہوں کے وہاں پہ کوٹ جیسٹرز ہوتے تھے, یعنی جو ہے نا بادشاہ کو انٹرٹین کرنے والے, کوئی جوکر ہے, کوئی کچھ ہے, ناچنے گانے والے مراسی وغیرہ لوگ ہوتے تھے, وہ سارے کے سارے جو لوگ ہوتے تھے جو سب سے نچلا طبقہ ہوتا تھا پورے معاشرے کا, یعنی معاشرے میں سب سے اونچا لیول امام کا ہوتا تھا کہ جو پورے کمیونٹی کو لیڈ کر رہا ہے. پھر آپ کے اساتذہ کرام ہیں جو پڑھا رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, سکھا رہے ہیں. اس کے علاوہ پھر آپ کے باقی دیگر پروفیشن آتے تھے, اور سب سے نچلا طبقہ آتا تھا وہ لوگوں کا جو بس انٹرٹینرز ہیں, کیونکہ انٹرٹینمنٹ واز ناٹ یور لائف. آپ کی لائف کچھ اور تھی, آپ کا لائف تھا اللہ سے کنیکٹ کرنا, اس کے بعد آپ سیکھنا, علم سیکھنا, اور یہ سب سے نالجبل اور اعلیٰ لوگ ہوتے تھے. لیکن آج سب سے نیچے یہ لوگ ہیں اور سب سے اوپر انٹرٹینرز ہیں. جو لوگ انٹرٹین کر رہے ہیں, چاہے وہ ناچیں, وہ گائیں, وہ کوئی مطلب پورن سٹار ہو, وہ کوئی کسی قسم کا شخص ہو, گندے پورن سٹارز کو نا لوگوں نے اپنی میمز کا کنٹینٹ بنا لیا ہے. لوگ ان کے بارے میں کھلے عام بات کر رہے ہیں, نارملائز کر رہے ہیں, اور ان کے بارے میں ویڈیوز بنا رہے ہیں, پرانک کر رہے ہیں کہ آپ اس شخص کو جانتے ہیں اور اس شخص نے کیا کہا. اور آئرنی از کہ جو علماء ہیں جن کو ہم جانتے ہیں, واللہ they have such a strong personality, اور وہ اندر سے بھی خوش ہیں اور کمال کی لائف گزار رہے ہیں, تقوی والے. ٹی وی پہ نہیں ہے, بس ٹی وی پہ نہیں ہے, مطلب they have the perfect lifestyle. اور یہ لوگ جن کو یوتھ فالو کر رہی ہے, they have the shallowest lifestyle. اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ عورتوں کو ہراس کر رہے ہیں, ان کو یوز اینڈ ابیوز کر رہے ہیں. آپ ڈائریکٹرز دیکھ لیں, آپ لوگوں کا نا شیطان نے کس طرح گمراہ کیا. ایک مولوی سے غلطی ہو جائے نا, جس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں, اس کے بارے میں شیطان واویلا کرتا ہے کہ وہ
انسان کو دین سے دور کر دیتا ہے. لیکن ایک ٹی وی ڈائریکٹر سے یا ایک ایکٹر سے 50 عورتوں کا بھی جو ہے نا اس کو ہراس کر دے وہ نا, تو یہ یار یہ تو چلو ون آف بندہ تھا اس فیلڈ میں, چلو ہوتا ہے, چلو یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, باقی فیلڈ کو فالو کرو. یار آج کل ہم نے خدا جو ہے نا لوگوں نے, آپ کی جو پہلے بات کر رہے تھے نا, وہ ہم نے بنا لیا ہوا ہے جس شخص کی فالوئنگ زیادہ ہے. آج کل یقین کریں اوتھینٹسٹی از ایکول ٹو ہاؤ مینی فالوورز یو ہیو. آپ کتنے فیمس ہو, یہ چیز آپ کی ڈیفائن کرتی ہے کہ آپ کی بات میں کتنا وزن ہوگا. اور آپ یقین کریں, بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ علماء میں بھی یہ چیز ہے, مطلب جو سیلیبریٹی علماء یا جن علماء کی فالوئنگ زیادہ ہوتی ہے, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی زیادہ کریڈیبل ہیں, جن کو ورلڈ وائڈ بہت زیادہ سنا جاتا ہے, بڑے ان کی ریچ ہے اور سبسکرائبرز ہیں. پلیٹ فارم سے یہ بالکل کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. اور کیسے کیسے علماء کو ہم سبحان اللہ جانتے ہیں یار, جو مسجدوں میں ہیں, جن کے پاس بیٹھ کے وہ کچھ نہیں بولتے, آپ صرف ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں, ان کے اٹھنے بیٹھنے بات کرنے کے سٹائل سے آپ کا ایمان تازہ ہوتا ہے, عمل والے انسان ہوتے ہیں, آپ کو فیل ہوتا ہے یار ان کے ساتھ بیٹھ کے. اچھا ان کے درس میں 15-20 لوگ ہوتے ہیں, ہاں ٹھیک ہے, 10 سے 15-20 لوگ ہوتے ہیں, لیکن دے آر ماؤنٹینز, دے آر اوشنز آف نالج. اور لیکن وہ لوگ جو بہت شیلو ہیں, 2-4 لوگوں سے بات سن کے آگے پھیلا دی, لوگ کہتے ہیں کہ یار واہ واہ آپ ہی تو اصل ہیں. یار اگر فالوئنگ کی بات ہوتی تو آپ دیکھو کہ ایسے ایسے اللہ کے نبی گزرے ہیں جن کا کوئی فالوور نہیں تھا. صحیح بات. اور قیامت کے دن وہ آئیں گے, ان کے ساتھ ایک بندہ نہیں ہوگا. کوئی اللہ کے نبی آئیں گے جن کے پیچھے ایک بندہ ہوگا ٹوٹل. تو کیا سے یہ کہا جائے کہ یہ کوئی کسی ان کی کوئی جو ہے نا کریڈیبلٹی نہیں تھی؟ نہیں. اللہ تعالیٰ انسان کا اخلاص دیکھتا ہے, اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ کون جو ہے نا وہ کتنا ایفرٹ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ایفرٹ کے نمبر دیتا ہے. جو بندہ بھی جتنا ایفرٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے, جتنی محنت کرتا ہے اور صحیح طریقے سے کرتا ہے, یعنی ایفرٹ کرنا بھی اور صحیح طریقہ بھی صحیح ہونا ضروری ہے. جب یہ انسان کوئی کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا اجر قبول فرماتا ہے, یعنی اس کو بہترین اجر عطا فرماتا ہے اس کی محنتوں کا. تو بس ہماری بھی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ بہت اچھے انداز میں لوگوں تک دین کی بات پہنچائیں, اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی گمراہی کی طرف لے کے نہ جائے. میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان کو نا یہ مائنر سائنس سے کم از کم ضرور گزرنا چاہیے. اس سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یار ریالٹی آف دس دنیا یہ کیا ریالٹی ہے, ٹھیک ہے, اور آپ نا ٹریک کر پاتے ہو کہ ابھی ہم وہ جو ٹائم لائن ہے پوری قیامت تک, ہم ادھر کہاں پہنچے ہیں. میں تو نہیں وہ میں نے سائن ہوں جس کے بارے میں اللہ نے کہا تھا. صحیح بات. جیسے اللہ نے کہا کہ انتلد الامۃ ربتہا, ماں اپنے یعنی لونڈی اپنے مسٹرس کو جنے گی. یعنی اس کی ایک شرح میں آتا ہے کہ جو اولاد ہے وہ اتنا کمانڈ کر رہی ہوگی پیرنٹس کو کہ یہ کرو وہ کرو. میں واللہ ڈیوٹسن کے باہر تھا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ رہا تھا, اور ایک میں نے ڈیوٹسن لڑکی کو دیکھا ٹھپ 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 کر کے نکلے, غصے میں آ رہی ہے, اور گاڑی کے پاس آئی اور گاڑی اس نے 2-3 دفعہ کھولی ہے, نہیں کھولے نا, ماں اس کی اس ٹائم ڈیوٹسن سے نکلی ہے, اینڈ شی از ان دی پارکنگ لاٹ, ڈسٹینس ہے یہ G11 والا ڈیوٹسن. تو اس نے کہا کھولو اسے اپنی ماں کو, اور اس ماں نے بیچاری اسے نیچے دیکھی تو اسمائل کری, بیچارہ وہ شرمندہ تھی, اور اس نے انلاک کیا اور وہ کھول کے ڈھس کر کے اندر بیٹھی. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اولاد جو ہے وہ دوستوں کے قریب ہوگی اور باپ سے دور ہوگی. اولاد بیوی کی خدمت کرے گی اور ماں کے ساتھ بدتمیزی. یار دس لائف از سو فل آف دیز ایگزامپلز. اصل میں لوگوں کو تو یہ چیز نظر نہیں آتی, جس طرح کے سوالات لوگ ہم سے ان باکس میں پوچھتے ہیں, یہ کس طرح کے کتنے سوالات آتے ہیں جو بچوں سے اور پیرنٹ کا جو ریلیشن شپ ہے اس سے ریلیٹڈ ہے, لیکن یہ چیز سامنے آپ کو نہیں نظر آئے گی. اصل میں یہ جو بات ہے نا کہ بچیاں جو ہیں وہ ماؤں کے ساتھ ان کا یہ ریلیشن شپ ہوگا کہ انہوں نے ماں کو نوکرانی سمجھا ہوگا. یہ بڑی اہم بات ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں نا اصل میں جب بھی یہ بات دیکھیں نا تو ہمیں سہم جانا چاہیے, ہمیں ڈر جانا چاہیے. دیکھیں میں جس زمانے سے گزرا ہوں نا, ہمارے یہاں ماں باپ کے آگے بات کرنا تو دور مت کی بات ہے, بس تمیز سے کھڑے ہوتے تھے اور ہر چیز پہ یس سر نو سر ہوتا تھا. مجھے یاد ہے کہ میری اور میرے بھائی کی کبھی اگر لڑائی ہوتی تھی نا تو امی اگر بیچ میں آ جاتی تھی نا تو میں فوراً سے رک جاتا تھا. یعنی اگر امی نے کہتے نا کہ بس کر دو, بس ادھر ہی میں فریز ہو جاتا تھا, میری بریکیں لگی تھی. حالانکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں دینی نہیں تھا, لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ ماں نے اگر کوئی بات کہہ دیا نا اور دونوں کی لڑائی چل رہی ہے, دونوں گتھم گتھا ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ظاہر بات ہے بہن بھائی میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, تو لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے, ایک دوسرے کو مار پیٹ رہے ہیں, لیکن اگر امی بیچ میں آ گئی ہے نا, انہوں نے کہا بس کرو تو بس کر دیا. اس کے بعد چاہے 2-4 تھپڑ پڑ جائیں کوئی مسئلہ نہیں, امی نے منع کر دیا, منع ہو جاؤ. تو یہ رویہ تھا. لیکن اب میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح سے جنریشنز آگے آ رہی ہیں اور جس طرح پیرنٹس آ کے اپنے بچوں کی کہانیاں سناتے ہیں, آپ یقین کریں میرے پاس ایک کیس آیا جہاں پہ ایک فادر تھے, انہوں نے آ کے اپنا بتایا کہ بچوں کے بارے میں نا کہ بڑے ہیں کیا کہتے ایشوز ہیں. اور مجھے ان کی بیٹی جو تھی انہوں نے پھر اس نے بتایا کہ وہ تھی کہ تقریباً 18-19 سال کی ہوگی.
اس نے بتایا کہ میں ابا جان کی ہر اعتبار سے نافرمانی کر چکی ہوں. اچھا. اور میرے ابا کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میرے کتنے افیئر چل چکے ہیں, کہ میں ڈرگز لیتی ہوں, کہ میں کوکین پہ ہوں. آئی ایم آن کوکین رائٹ ناؤ. 18 ایئرس کی. اور میں حیران تھا کہ ایسا بھی زمانہ آ چکا ہے. اور وہ جس طرح سے وہ معاملہ تھا نا, وہ بالکل ایسا ہی تھا کہ جہاں پہ بچی جو ہے وہ اپنے باپ کو بھی اور ماں کو بھی آرڈر دے رہی ہے, یہ کرو وہ کرو یہ کرو وہ کرو, اور ماں باپ جو ہیں وہ بالکل شرافت سے چل رہے ہیں. یعنی ایک دم ہر چیز الٹ ہو گئی ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی انسان یہ چیزیں دیکھتا ہے نا تو وہ ڈر جاتا ہے کہ اللہ اکبر, یہ ساری کی ساری چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی ہماری آنکھوں کے سامنے آ رہی ہیں. اچھا, کچھ یونیک بھائی آخری کچھ 5-10 منٹ میں جو نشانی ہیں, جیسے مارکیٹ پلیسز ول بیکم کلوزر ٹوگیدر. آپ دیکھیں ہر پہلے تو ایک مین جگہ ہوتی تھی مارکیٹ پلیس, گھر دور دور تھے, اب مارکیٹ پلیس بھی قریب آ گئی ہیں, ڈسٹینس کم ہو گئے ہیں, ٹائم شارٹ ہو گیا ہے, مالز آ گئے ہیں. آپ دیکھیں نا ایک پوری مارکیٹ یہ ایک بلڈنگ میں آ گئی ہے, مالز آ گئے ہیں. شیخ بن باز رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ وہ سائن ہے جو کہ ہمارے دور میں پورا ہو چکا ہے, یعنی ڈسٹینس شارٹ ہو گئے ہیں, پیپل کین ٹریول فرام ایروپلینس. لیکن فرمایا کہ جو ڈسٹینس ہوگا وہ شارٹ ہو جائے گا اور مارکیٹ پلیس قریب آ چکی ہیں. اچھا, اور اوبیسٹی جو ہے بہت بڑھ جائے گی, یہ اللہ کی صحیح حدیث ہے. اب دیکھیں لوگوں میں کتنے پرسنٹیج اوبیسٹی کی ہے. لائنگ ول بی پریولنٹ. جھوٹ دیکھیں, ایک انسان فیس بک پہ جھوٹ پوسٹ کرتا ہے, پوری دنیا میں مشہور ہو جاتا ہے, اور پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو جھوٹ تھا. پولیٹیشنز دیکھیں یار, جھوٹ پہ ہی تو زندہ ہے. یعنی آپ ایک پارٹی دوسرے کو کہہ رہی ہے, دوسری تیسرے کو کہہ رہی ہے. کاروبار میں بھی دیکھ لیں جا بھائی, ہر جگہ جھوٹ کے علاوہ کام ہی نہیں ہوتا. وہ تو لوگ کہتے ہیں جی جھوٹ کے علاوہ ہمارا کام نہیں. یہ ایکسکیوز ہے, مطلب یہ تو ڈنکے کی چوٹ پہ. اور بندہ, یعنی وہ بندہ جو گاہک اپنا بنانا چاہ رہا ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے. وہ کلمہ پڑھ کے جھوٹ بولتا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہلے کہتے ہیں, پھر اس کے بعد جھوٹ بول دیتے ہیں. اور سچے کو کہتے ہیں تم تو چل نہیں سکوگے, تم بھولے ہو, تم بہت سادے ہو, تم نہیں چل سکتے. ہاں نہیں چل سکوگے. اچھا, ایک اور سبحان حدیث ہے کہ the moon will appear bigger than usual. اچھا سبحان اللہ, یہ بڑی امیزنگ حدیث ہے کہ جو مون ہے slowly and gradually it will appear bigger than usual. میں اس دن گاڑی پہ جا رہا تھا اور میں نے چاند کو دیکھا, وہ کچھ نیچے آیا ہوا تھا, اور میں نے اتنا بڑا چاند اپنی زندگی میں آج تک نہیں دیکھا تھا. اور آئی ایم شیور کہ اس سے بھی بڑا ہوتا جائے گا الٹیمیٹلی بائی دا اینڈ آف ٹائمس. لیکن چاند, اتنا بڑا چاند, مطلب پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا اپنی زندگی میں. صحیح بات ہے, جب کلاؤڈ وغیرہ کلیئر ہوتے ہیں نا, فل مون ہو تو پھر, اور وہ نیچے بھی آیا ہوا تھا, اور یہ کچھ دن پہلے کی, مہینے پہلے کی بات بھی نہیں ہے, اور اٹ واز بگر دین یوزول. اچھا, اور آپ نے فرمایا کہ پیپل ول گو ٹو اینشینٹ ویپنز اینڈ ماؤنٹس. لوگ پرانے جنگی سامان پہ چلے جائیں گے, کیونکہ جو آرمیگیڈن ہے جس کو ہم جانتے ہیں الملحمۃ الکبریٰ یا مقتلۃ العظیمہ, اس کے بارے میں ڈیٹیلز آتی ہیں. وہ لمبا ٹاپک ہے جس میں رومنز اور مسلمس کٹھے ایک کامن انیمی کے خلاف فائٹ کریں گے. من ورائہم, یعنی ان کی بیک سائڈ سے ہوگی وہ, اور جب سے تفتحون و تغلبون و تسلمون, تم کامیاب ہو جاؤ گے, یو ول بی سیف اینڈ یو ول کم بیک ود a lot of spoils of war. تو کیا ہوگا کہ کرسچن کراس ریز کرے گا, دس کراس ہیز گیون اس وکٹری, اور مسلمان ایک جیلس مسلمان کی یہ کیا, ہمیں تو رب نے وکٹری دی ہے, وہ اسے کراس کو قتل کرے گا اس کرسچن کو, اور پھر آپس میں ملحمہ شروع ہو جائے گی. اور پھر اس میں اتنی فیئرس کے لیے, لیکن فرمایا کہ الملحمۃ الکبریٰ یعنی مقتلۃ العظیم, اتنا قتل و غارت جتنے ہوئی آج تک نہیں. اور فرمایا کہ اس سے فیئرس بیٹل آج تک ہسٹری میں نہیں ہوئی ہوگی, کہ اڑتا ہوا پرندہ جو ہے وہ گر جائے گا, اور جب گرے گا تو ڈیڈ باڈیز پہ گرے گا. اچھا, یعنی یہ ماڈرن ویپن سے نہیں ہوگی, یہ ماڈرن لگتا ہے, یہ ماڈرن ویپنز اتنے یوز ہوں گے اس بیٹل میں, اٹامک ویپنز ہو سکتا کہ پرندے جو ہے نا ہوا میں اڑتے ہوئے گر جائیں گے. آپ اٹامک ریڈیشنز دیکھیں اور ویپنز دیکھیں کہ پیپل مائٹ کم ٹو, آپ حالانکہ میں حدیث دیکھیں نا, وہ جو امام مہدی کے ساتھ ہیں, جب شیطان اعلان کرے گا کہ ان دجال قد خلفکم فی درارکم, دجال آ چکا ہے تمہارے گھروں میں, تمہارے بیوی بچوں کے ایمان سے کھیل رہا ہے. امام مہدی 10 ہارس مین بھیجیں گے, مطلب 10 ایروپلینز نہیں, 10 گاڑیاں نہیں, 10 ہارس مین. اللہ نے فرمایا کہ واللہ انی لعلم اسماءہم و اسماء آبائہم و الوان خیولہم, کہ واللہ میں ان کے نام جانتا ہوں, ان کے باپ کے نام جانتا ہوں, ان کے گھوڑے کے رنگ جانتا ہوں. اور فرمایا they will be the best 10 horsemen on the face of this earth. تو گھوڑے بھی کیوں چل رہے ہیں بھائی؟ حضرت عیسیٰ دجال کو اپنے نیزے سے قتل کریں گے, اور جگہ پہ سورڈ میں, تاکہ اس کو جو جسٹ ٹو میک شیور, حالانکہ دجال پہلے ہی مر چکا ہوگا, کیونکہ حضرت عیسیٰ السلام کا معجزہ ہوگا کہ وہ
ان کی جو ماؤتھ کی برتھ ہے جو کافر سونگے گا وہ مر جائے گا, اور وہ کہاں تک پہنچتی ہے, ایز فار ایز ہی کین سی, لیکن he'll just make sure کہ اس کا خون نکلے اور مسلمانوں کو تسلی ہو جائے کہ he has been killed. اچھا ویسے ایک چیز میں ایک بڑی شوق سے ایک ٹی وی سیریز دیکھتا تھا جو کہ ایک ڈاکومنٹری اسٹائل تھی, اس کا نام تھا فیوچر ویپنس, آج سے کوئی 4-5 سال پہلے. اور اس میں بیسکلی ہر ایپیسوڈ میں نا وہ بیسکلی ڈفرینٹ ویپنس کے بارے میں بتاتے تھے جو جن پہ کام ہو رہا ہے, اور جو فار ایگزامپل ایڈوانس سنائپر رائفلز اور ایڈوانسڈ سیمی آٹومیٹک ویپنز اینڈ تھنگس لائک دیٹ. اس میں انہوں نے بتایا تھا ایک الیکٹرو میگنیٹک پلس کا, جو کہ اب تو بہت کامن نالج ہو چکا ہے اس کا, کہ وہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ جہاں پہ ایک EMP پلس آپ کریٹ کرتے ہیں, جہاں پہ جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے نا آپ کے ارد گرد وہ ساری کی ساری زیرو ہو جاتی ہے. اچھا, آل ٹیکنالوجیز کا مطلب چلتی گاڑی بند ہو جائے گی, وہ ساروں کے سارے جتنی بھی جو بھی چیزیں الیکٹرانک گیجٹری پہ چل رہی ہے نا وہ ساروں کے سرکٹس کو فرائی کر دیتی ہے. اچھا, اور یہ ہے, اور بیسکلی آپ سمجھ لیں کہ اٹس اے نیوکلیر بام وداؤٹ دا بام. مطلب جب ایک نیوکلیر بام ہوتا ہے نا تو نیوکلیر بام پھٹنے سے جتنی بھی الیکٹریسٹی وہ ڈسرپٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب وہ اس لیے پتہ نہیں چلتا کیونکہ بام کا دھماکہ اتنا زیادہ شدید ہوتا ہے کہ ویسی چیزیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. تو الیکٹرو میگنیٹک پلس جو کریٹ ہوتی ہے نا, اگر آپ اس میں سے بام والا ایسپیکٹ نکال دیں اور جسٹ پلس رہنے دیں, اٹ از جسٹ این الیکٹرو میگنیٹک پلس جو کہ جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے نا آپ کی وہ سب زیرو کر دیتی ہے. میننگ کہ آپ کی لائٹیں بند, آپ کے لیپ ٹاپ بند, آپ کے موبائل فون بند, آپ کی جس چیز میں الیکٹرانک سرکٹری ہے نا وہ سب فرائی ہو جائے گی. It just fries everything. تو پھر آپ کے پاس کیا چلے گا, پھر آپ کے پاس وہی چلے گا یہ جو تیل تلوار اور گھوڑے, کیونکہ آپ کی گاڑیاں بھی بند ہو جائیں گی, ٹینک بند ہو جائیں گے, جتنی بھی چیزیں ٹیکنالوجی پہ چلتی ہیں نا سب زیرو ہو جائیں گے. اور آپ کو میں بتاؤں کہ جس طرح آرمیز پروگریس کر رہی ہے نا, دے آر ناؤ بیکمنگ ویری ویری ہیویلی ریلائنٹ آن ٹیک اینڈ گیجٹس. ابھی آپ کسی امریکن سولجر کا پورا گیئر دیکھیں ذرا, اس میں سیٹ نیو بھی لگا ہوا ہے, اس میں GPRS, اس میں جو نا GPS سسٹمز بھی ہیں, اس میں یہ بھی ہے وہ بھی ہے, حتیٰ کہ وہ اب تو وہ جو ان کی جو گنز ہیں وہ بھی لیزر گائیڈڈ, اور اس میں بلٹس بھی ایسی آ رہی ہیں, بلسٹکس ایسے آ رہے ہیں جو کہ گائیڈڈ ہو سکتے ہیں. سو اور پھر ڈرونز ہیں آپ کے پاس, ہر چیز جو ہے نا وہ جب تک اس کی ٹیکنالوجی پاس نہ ہو, بلکہ اس نے اپنے ساتھ وہ گیئر لگایا ہوتا ہے جہاں پہ وہ کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے باقی سولجر کے ساتھ, ایک آنکھ پہ اس کو ویژول نظر آ رہے ہوتے ہیں ایگزیکٹلی, پھر وہ ڈفرنٹ ڈرونز بھیجتے ہیں ٹو سی کہ اگلی سائڈ پہ کیا چیزیں آ رہی ہیں. تو وہ بڑا ہیویلی مطلب ریلائی کرتے ہیں ماڈرن وارفیئر کے اندر ٹیک اینڈ گیجٹس کے اوپر. امیجن کریں یہ سارا ٹیک اینڈ گیجٹ فرائی ہو جائے نا تو یو کم بیک ٹو بیسکس, جہاں پہ بیسکلی ہینڈ ٹو ہینڈ کمبیٹ آ جاتا ہے اور چاقو اینڈ ڈیگر اور یہ چیزیں اس پہ بندہ واپس آ جاتا ہے. سو اٹ سیمز لائک جو بھی احادیث ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ بہت ساری چیزیں ہمیں مطلب دے ڈونٹ سیم ناؤ دے ڈونٹ سیم ٹو فار فیچڈ. ابھی ہم جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس دیکھ رہے ہیں اور جس طرح دنیا جس طرف جا رہی ہے, اب لگتا ہے کہ واقعی میں یہ کوئی بہت کوئی آؤٹریجس بات نہیں ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ٹیکنالوجی ساری ختم ہو جائے اور لوگ واپس جو ہے نا وہ گھڑ سواری اور تیر اندازی اور اس کے اوپر شارٹ فائٹنگ. اچھا, اس کا بالکل مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ گھوڑا لے لیں اور آپ سورڈ لے لیں. یہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, یہ حدیث سن کے نا, کچھ لوگ ایسا کیا بھی پاسٹ میں, اس میں لکھا ہوا ہے کتاب میں کہ دے سولڈ دیئر کارز اینڈ سب, وہ گھوڑا لے لیا اور وہ کر لیا. آپ گھوڑ سواری سیکھیں, آرچری سیکھیں, سوئمنگ سیکھیں, وہ تو سنت سے عمل ثابت ہے, لیکن جسٹ کب 100 سال بعد ہوتا ہے, 200 سال بعد, 1000 سال بعد ہوتا ہے, تو ہم اس کا علم نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا نا, دیکھیں جب عراق پہ انہوں نے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کے وہ سینکشن لگائے اور سب لگائے, تو بہت ہیوی نمبرز کی ضرورت نہیں پڑتی لوگوں کی. B-52 بامبرز بھیجے, انہوں نے بام کیا, ختم کر دیا. یہاں پہ افغانستان نے میزائلز بھیجے, اپنے کچھ ہیڈ کوارٹرز مینٹین کیے اور تباہ کر دیا. لیکن جب ملحمہ ہوگا تو اللہ نے فرمایا کہ 8 رومنز ول گیدر انڈر 80 فلیگز, یعنی نیٹو الائنسز ہوگی, مختلف لوگ مطلب وہ اکٹھے ہوں گے, ٹھیک ہے, 80 جھنڈے اکٹھے ہوں گے. ایچ ول کنٹریبیوٹ, مجھے بھی ایگزیکٹ نمبر بھول گیا, لیکن اراؤنڈ 120,000 سولجرز ایچ ول کنٹریبیوٹ. یا 12,000 ہے یا 120,000 ہے, اور اٹس اے ہیوج نمبر. اتنے بندے, اتنے بڑے نمبر کی کیا ضرورت ہے بھائی, جب آپ ٹیکنالوجی کی گیم کھیل رہے ہیں, آپ میزائلز پھینک کے بندے تباہ کر دیتے ہیں آپ لوگ, جو کہ پورے کیوز میں گھس کے آپ وہ کر دیتے ہیں. سو دا فیکٹ کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے اس بات پہ, لیکن یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ریڈی کر لیں. اچھا, اینڈنگ دس ود مہدی. مہدی کس سائن میں ہے, نہ مائنر میں ہے نہ میجر میں ہے. ہی از اے ٹرانزیشن بٹوین مائنر ٹو میجر سائنس, اور ایک بہت بڑا سائن ہے
لیکن یہ میجر سائنس میں نہیں آتے کیونکہ میجر سائنس 10 ہے جو کہ اللہ کی میرے میں میرے خیال ہے اس میں نا we shouldn't get ourselves busy too much with the sequence اور اس چیز میں نا ایگزیکٹلی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ چیزیں ہمیں جگانی چاہیے، ہم جاگ جائیں، ریالٹی میں آ جائیں، ہمیں کرنا کیا ہے، یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے. ٹیک ہوم لیسن یہی ہے کہ بیسیکلی آپ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے دین سے قریب ہوں، آپ قرآن و حدیث کا فہم سیکھیں، آپ اپنے اعمال کو ٹھیک کریں، کیونکہ دیکھیں میجر سائنس، مائنر سائنس، قیامت جو بھی ہے وہ چیزوں نے آنا ہے، ٹھیک ہے. آپ کا جو ٹائم ہے نا وہ تو آپ کی موت پہ ہی ختم ہو جائے گا نا، تو آپ کو چاہے ان میں سے کوئی سائن ملے یا نہ ملے، دیٹ از ارریلیونٹ. آپ کی ضروری ہے کہ آپ کی جب موت ہوگی تو آپ کا حساب شروع ہے. تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو دین کے ساتھ جوڑ کے رکھیں زیادہ سے زیادہ، خاص طور پہ جو میجر، جو آپ کے مائنر سائنس ہے، میجر سائنس ہے، یہ آپ کے ایمان کا حصہ ہے. یعنی وہ جو جبریل علیہ السلام کی جو حدیث ہے جہاں پہ انہوں نے پوچھا کہ جی ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور پھر انہوں نے سائنس کا پوچھا. یعنی وہ جو حدیث ہے جس میں بتایا گیا کہ جی اسلام یہ ہے، یعنی اسلام کا مطلب ہے نماز، روزہ، کلمہ طیبہ، یہ وغیرہ وغیرہ. پھر ایمان کیا ہے، ایمان آمن باللہ و ملائکتی، وہ جو نا پوری وہ جو لسٹ ہے. اور پھر اس کے بعد پوچھا کہ اچھا مجھے ٹیل می اباؤٹ دی آور. تو پھر آپ نے کہا کہ آور کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن میں بہرحال سائنس بتاتا ہوں. تو علماء نے کہا کہ یہ جو سائنس آف دی آور ہے نا، یہ بھی آپ کے ایمان کا حصہ ہے کہ جہاں پہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. بیکاز وہی بات جو میں نے شروع میں کہی تھی کہ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سائنس کیا ہے تو پھر قیامت آپ کے سر پہ آئی ہوئی اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ کو عمل پہ مجبور کرتے ہیں، عمل پہ نا مجبور کرنا چاہیے. اگر آپ صرف پڑھنے اور اس میں لگے ہوئے ہیں نا، دیکھیے اللہ کی میرے ایک دفعہ رات کو اٹھے بڑے پریشان تھے اور کہا ویل للعرب من شر قد اقترب، کہ عرب کے لیے تباہ و بربادی ہے جو ان پہ کلیمٹی آنے لگی ہے. اور فرمایا یاجوج اور ماجوج کی جو وال ہے اس میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے. اور پھر کیا کہا، اپنے گھر والوں کو اٹھایا کہ the dwellers of these houses, you know, قم stand up and pray. اپنے آپ کو. اور جو میں بھی آپ کو جو ٹیک ہوم لیسن میں دے رہا ہوں کہ جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث تھی سابقوا بالاعمال فتنہ، کہ جس طرح سے فتنے بڑھے ہیں آپ اپنے اعمال کی گیم کو ہیوی کر دیں. یعنی اعمال میں ریس لگائیں، سمجھیں ریس لگی ہوئی ہے. تہجد، قرآن، اذان، دعا، اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھنا، تفسیر پڑھنا قرآن کی، اور اپنے تزکیہ پہ کام کرنا، نیکیوں میں کثرت سے دوڑ لگائیں. کیونکہ فرمانا ثلاث اذا خرجن لا ينفع نفس ایمانها، 3 چیزیں جب نکل آئی نا پھر انسان کا ایمان اس کو بینیفٹ نہیں پہنچائے گا. یعنی وہ اپنا ایمان کو بلڈ اپ نہیں کر پائے گا ان چیز کے نکلنے کے بعد. دجال، دعوت الارض، اور طلوع الشمس فی مغربها. تو اپنے ایمان کو کام کریں، کیونکہ دیکھیں اگر آپ آج ان چھوٹے موٹے فطروں سے نہیں بچ پا رہے تو پھر کل آپ دجال کے فتنے سے کیسے بچ پائیں گے؟ اگر آپ آج نیٹ فلکس کے فتنے سے یا ٹی وی سیریز یا پورن ایڈکشن یا کسی عورت سے نہیں نکل پا رہے، میوزک سے نہیں نکل پا رہے، چھوٹے سے فتنے سے نہیں بچ پا رہے، تو کل جب دجال جیسا فتنہ آئے گا اور الملحمہ ہو رہی ہوگی تو آپ ان سے کیسے بچ پائیں گے؟ انفارچونیٹلی اگر ہم ایسے ہی رہے تو ہماری نسلیں انفارچونیٹلی اللہ نہ کرے وہ جوز اینڈ کرسچنس کی فٹ اسٹیپس کو فالو کر رہی ہوں گی اور وہ انہی میں سے ہوں گی اور مسلمانوں کے خلاف لڑ رہی ہوں گی. وہ ایتھیسٹ ہو جائیں گے اگر ہم نے آج اپنی اصلاح نہ کی اور اپنے اولاد کی اصلاح نہ کی انشاءاللہ. سو بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیر فار ٹائم زیادہ علی بھائی، بارک اللہ فیک. کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی 11 بجے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.